السلام علیکم، ناولس لائبریری میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی ناول کا نام ہے عشق تیرا، رائٹر عبیرہ حسن۔ آج ہم ہماری ناول کا پارٹ 6 ریڈ کریں گے اور اس پارٹ میں بہت ہی مزہ آئے گا آپ لوگوں کو، کیونکہ اس پارٹ میں سفین اور حالب کا نکاح بتایا گیا ہے۔ اب وہ نکاح کس طرح سے ہوگا، کیسے ہوگا، آپ لوگ ریڈ کیجئے اور مجھے ضرور بتائیے۔ بہت ہی زبردست، بہت خوبصورت ناول ہے۔ میں تو خود چاہتی ہوں کہ یہ ناول جلدی جلدی روزانہ دوں میں آپ لوگوں کو، لیکن مجھے دوسری ناول بھی ریڈ کرنا ہے کیونکہ زیادہ اچھا رسپانس نہیں دے رہے آپ لوگ اس ناول کے لیے۔ کچھ لوگ دے رہے ہیں، کچھ لوگوں کو بہت پسند آ رہی ہے، وہ لوگ اپنی رائے بھی بتا رہے ہیں کہ ناول بہت اچھی ہے، لیکن سبھی لوگ بتا دیں گے مجھے، آپ لوگ ساتھ ساتھ سنتے چلیں گے تو واچ ٹائم بھی اچھا رہے گا ناول کا، تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ لوگ سن رہے، آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے، تو آئیڈیا ہوگا۔ مجھے ایسا لگ رہا واچ ٹائم کم لگ رہا ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو شاید ناول پسند نہیں آ رہی ہے، لیکن ناول بہت اچھی ہے۔ میں انشاءاللہ کمپلیٹ اپلوڈ کروں گی۔ چلیے بڑھتے ہیں ہم ناول کی جانب۔ پورے روم کی صفائی اپنی نگرانی میں کروانے کے بعد وہ دلبر نوکر کو نیچے بھیج کر خود بیڈ کی دائیں سائیڈ لگی ہوئی اس کی انلوج مسکراتی ہوئی تصویر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تصویر میں اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ ان کی آنکھیں نم کر گیا تھا۔ کتنے دن سے وہ ان سے دور تھا، ان کا یہ بیٹا ان کی زندگی تھا، ان کے شوہر کا آئینہ۔ باپ بیٹے میں حیرانگی کی حد تک مماثلت تھی، نقوش سے لے کر رنگ و روپ، ہائٹ، سب کچھ ایک جیسا تھا۔ آنکھوں کا رنگ، بالوں کا رنگ اور سٹائل، بات کرنے کا طریقہ، مسکرانے کا انداز، حتیٰ کہ آواز تک ایک جیسی تھی۔ کئی بار وہ انہیں فون پر باپ کی آواز میں بات کر کے بے وقوف بنا چکا تھا۔ اس کی باتیں یاد کرتی ہوئی روتے روتے مسکرائی تھی، پھر ایک پیار بھری نظر اس کی مسکراتی تصویر پر ڈال کر وہ ہاتھ سے اس کے چہرے کو چھو کر پیار کرتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی وہ اس کے روم کو لاک کرتی باہر نکل آئی تھی کہ ان کے شوہر کا بلاوا اب کبھی بھی آ سکتا تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا، اس لیے سب گھر پر ہی تھے اور انہیں ابھی دن کے کھانے کا اہتمام بھی کرنا تھا۔ آج کے دن دونوں وقت کا کھانا ان کے شوہر اور بچوں کو ان کے ہاتھ کا بنا ہوا چاہیے ہوتا تھا۔ ابھی وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ نیچے سے ان کے بیٹے اور شوہر کے زور و شور سے بولنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ گھبرا کر جلدی جلدی سیڑھیاں اترتی نیچے پہنچی تھی۔ اوئے مان جا، ایک واری جو اور کوئی الزام لگایا نا تو کل کا پرومس بھل جانا ہے میں نے، اور انایا سے شکایت کر دینی ہے کہ تو نے کل اس کے کھانے کی جھوٹی تعریف کی تھی، پھر بعد میں واش روم میں جا کر الٹیاں کر رہا تھا۔ زاویار شاہ دھمکاتے بولے تھے۔ ہاں ڈیڈ، آپ اب مجھے دھمکیاں دیں گے اپنے بیٹے کو کیونکہ میں نے آپ کی گیم میں بے ایمانی پکڑ لی؟ آپ میری انایا سے شکایت کریں گے تو ٹھیک ہے، پھر میں بھی مومی سے کہہ دوں گا کہ کل آپ نے میرے آفس میں سب سے چھپ کر پیزا کھایا تھا، پھر آئے گا مزہ۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، مجھ سے پنگا مت لیں اور مان لے کہ آپ نے چیٹنگ کی ڈیڈ۔ جان بوجھ کر میرے گوٹ کو نہ صرف غائب کیا ہے بلکہ پورے بورڈ کو ہلا کر سب گوٹوں کی جگہ بھی بدلی ہے۔ آپ ہمیشہ چیٹنگ کرتے ہیں۔ لاؤنج میں بیٹھے وہ تینوں باپ بیٹے نیچے بچھے قالین پر اپنے بیچ بڑا سا کیرم رکھے، کھیل کم اور لڑ زیادہ رہے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا ہاشم شکل و صورت کے ساتھ ساتھ عادتوں میں بھی بالکل باپ پر گیا تھا۔ اب بھی اپنی ہنگامہ خیر فطرت کی وجہ سے وہ تیز تیز بولتا باپ سے لڑ رہا تھا۔ رائحہ لاؤنج کے گیٹ پر کھڑی دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ان دونوں کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ او جا اے، میں نے کچھ گڑبڑ نہیں کی، تو جب ہارنے لگتا ہے تو ایسا ہی چلاتا ہے۔ زاویار حسن شاہ بھی اسی کے باپ تھے، اپنی مخصوص اردو پنجابی مکس لہجے میں بیٹے سے بھڑک کر بولے۔ ہادی، تو دیکھ رہا تھا نا؟ دیکھ بتا، میری براؤن رنگ کی کوٹ جو یہاں رکھی تھی وہ ایک سیکنڈ کے اندر کہاں غائب ہوئی گئی تھی؟ میں نے بس پیچھے مڑ کر دلبر سے پانی کا گلاس ہی تو لیا تھا، ہاشم نے پاس بیٹھے ہادی سے پوچھا جو آنکھیں سکیڑے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک نظر دوبارہ کیرم پر ڈال کر ہاتھ مار کر ساری کوٹوں کو بگاڑ دیا اور ہاتھ جھاڑتا ہوا سکون سے بیٹھ گیا۔
اوئے کھوتے، یہ کیا کیا تُونے؟ زاویہ شاہ چلاتے بولے۔ تب تک رائحہ بھی اندر آ چکی تھی۔ بالکل صحیح کیا ہادی نے، آپ لوگ کھیلتے ہی کیوں ہو جب آپ کو کھیلنے سے زیادہ لڑنا ہوتا ہے؟ بچے بنے ہوئے ہیں دونوں۔ ہاشم تمہیں تو ان کا پتہ ہے نا، تم کیوں پھر بحث کرتے ہو؟ اور آپ شرم کر لے، تھوڑی بچوں کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں اور پھر مکرتے بھی ہے۔ آئندہ آپ دونوں یہ کھیل نہیں کھیلیں گے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اٹھاؤ یہ سب یہاں سے۔ ہاشم، اور ہاں، سب سن لیا ہے میں نے، آپ نے کل پیزا کھا لیا ہے، میرے منع کرنے کے بعد بھی۔ کولیسٹرول لیول دیکھا ہے اپنا؟ اب میں نے ہفتے بھر کھانے میں ابلی ہوئی سبزیاں نہیں کھلائی تو کہنا۔ غصے سے بولتی وہ ان تینوں کے آس پاس بکھری چیزیں سمیٹنے لگی تھی، جبکہ ہاشم ماں کی ڈانٹ سن کر منہ لٹکائے ہوئے کیرم کے گوٹے ڈبے میں رکھنے لگا، اور ہفتہ بھر ابلی ہوئی سبزیاں کھانے کا سن کر زاویہ شاہ کا دل صدمے سے بیٹھا جا تھا۔ یہ وہ اپنے ساتھ کیا کر گئے تھے؟ جذبات میں آ کر اپنے پیروں پر کلہاڑی مار بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک بے بس نظر بیوی پر ڈالی، پھر پاس بیٹھے اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھا کہ شاید ڈاکٹر صاحب ان کے کسی کام آ جائے، مگر وہ ان کی آس بھری نظروں کو نظر انداز کر کے پاس پڑا اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر گود میں رکھتا ہوا مطمئن انداز میں میڈیسن سے متعلق کوئی ویب سائٹ کھول کر دیکھنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ مجھے اس طرح دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو پنگا لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میرے کہنے سے ہی آپ کو وہ پیزا کھانے کو ملا تھا، بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا، مگر افسوس ڈیڈ، آپ اپنی چیٹنگ کی عادت کی وجہ سے بھائی سے بگاڑ بیٹھے اور انہوں نے بیچ چوراہے پر آپ کا بھانڈا پھوڑ دیا، مومی کے سامنے سچ اگل دیا۔ اب تو میں بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ ہادی نے نظریں لیپ ٹاپ کی سکرین پر ٹکائے پرسکون انداز میں کہا۔ بیٹے کی بات سن کر رائحہ شاہ نے زاویہ حسن کا بے بس اور لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر اپنی بے ساختہ امڑتی مسکراہٹ بڑی مشکل سے ضبط کی تھی۔ اس دوران ہاشم کیرم اٹھا کر رکھنے چلا گیا تھا۔ مسٹر شاہ، آپ نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ آپ کولیسٹرول لیول جب تک نارمل نہیں ہوگا آپ فیٹ والی چیزیں نہیں کھائیں گے۔ پھر کیا ہوا اس پرومس کا؟ رائحہ شاہ نے ان کے سامنے والے فلور کشن پر بیٹھتے ہوئے عدالت کی کارروائی شروع کر دی تھی۔ مجرم سامنے منہ لٹکائے بیٹھا تھا۔ قسم لے لے مسز شاہ، میں نے بس 2 پیس ہی کھائے تھے، آدھے سے زیادہ تو آپ کا چٹورا بیٹا پہلے ہی کھا چکا تھا۔ میں جب اس کے آفس میں گیا تو مجھ سے بولا، ڈیڈ پلیز کھا لے، کچھ نہیں ہوگا، آپ کا کولیسٹرول بالکل نارمل ہے۔ میں نے ہادی سے بات کر لی ہے، اس نے کہا ہے کہ آپ کھا سکتے، تب میں نے کھایا تھا وہ سچ مچ۔ انہوں نے ہاشم کی نقل اتارتے ہوئے بالکل اس کے سٹائل میں کہا، جس پر رائحہ نے تیز نظروں سے انہیں گھورا تھا۔ اس نے کہا، اور آپ نے مان لیا؟ آپ نے تو وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ آپ کوئی بد پرہیزی نہیں کریں گے، صرف آپ کی وجہ سے۔ آج کھانے میں نے مٹن بریانی، کوفتے اور بروسٹ اور کڑاہی بنا رہی تھی، اور میٹھے میں کھیر۔ سوچا تھا آج آپ کو ایک دن کے لیے آزادی دے دی جائے، مگر آپ کی اس وعدہ خلافی کی وجہ سے آپ کو اس کھانے میں سے کچھ نہیں ملے گا، صرف سادہ دال چاول کھانے پڑیں گے، وہ بھی بنا بگھار کے۔ رائحہ شاہ نے ایک سخت اور کڑی سزا سنائی تھی انہیں۔ اس سراپا بے بسی کی تصویر بنے ان کی صورت دیکھ رہے تھے۔ یہ سراسر ناانصافی ہے مسز شاہ، آپ اپنے بیٹے کو ڈیفینڈ کر کے شوہر پر ظلم کر رہی ہے۔ اس کھوتے نے مجھے پھنسوایا ہے۔ تسی پوچھ لو ہادی سے، کال کی تھی اس کو کہ نہیں؟ وہ شرمبار نظروں سے اسی وقت ماں کے پاس آ کر بیٹھے ہاشم کو گھورنے لگے جس نے انہیں اتنی بدترین سزا دلوائی تھی۔ مومی، یہ مجھ سے کہہ رہے تھے، بس پتر ایک بائٹ لینا ہے، بس ایک بائٹ۔ گھر پر تو تیری ماں اچھا کھانا بنانا اب بھول گئی، روز مریضوں والا کھانا کھانا پڑتا ہے، اس لیے ہن کھانے دے، گھر جا کر تو وہی گھاس پتے کھانے پڑیں گے۔ ہاشم باپ کے سامنے ہی ان کی بالکل اصلی ایکٹنگ کرتا ہوا بولا۔ رائحہ نے حیران ہو کر زاویہ شاہ کو اور زاویار نے غصے سے ہاشم کو دیکھا تھا۔ اوئے سچی تو کوئی بہت بڑا کمینہ ہے، جھوٹ بول دے، شرم نہیں آتی توانو؟ مسز شاہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں بولا سی، اور تو یاد کر تو نے نہیں بولا سی کہ ہادی کو کال کر لیا ہے میں نے، آپ کھا سکتے او پیزا، تبھی میں نے کھایا تھا، اور اب مکر رہا ہے۔ مسز شاہ، آپ کا بیٹا بالکل جھوٹ بول رہا ہے، آپ اپنے پتر کے جھوٹ کی سزا مینوں نہیں دے سکتی۔ وہ رائحہ کے خفا چہرے کو دیکھ کر جلدی سے بولے تھے، مومی یار فائنل کرے، اب مجھ سے پوچھ کر کھایا ہوا یا بنا پوچھے، آپ نے ڈیڈ کو معاف کرنا ہے کہ سزا دینی ہے، یہ ڈیسائیڈ کرے اور بحث ختم۔ کب سے خاموش بیٹھا ہادی بے زاری سے بولا، آج تو بیٹا جی ان کو نارمل کھانا نہیں ملے گا، صرف پرہیزی ہی کھائیں گے، یہ فائنل ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا وعدہ توڑ کر جو جرم کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے۔
رائحہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ تمام ثبوت ہی زاویہ شاہ کے خلاف تھے اور ان کا ایک گواہادی بھی اب مخالف پارٹی سے جا ملا تھا، اس لیے وہ اپنی صفائی دینے کے بعد بھی کیس ہار گئے تھے۔ اب بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا، ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اب انہیں سپریم کورٹ میں اپیل کرنی تھی، اس لیے وہ گلا کھنکھار کر بولے، کوئی گل نہیں، تسا سارے مل جاؤ، آج مینوں فیل ہو گیا ہے، میرا ایک پتر ہی میرا ساتھ دیتا ہے، میرا پتر، میرا حالی تو یہاں ہوتا تے میرے نال کوئی ناانصافی ہونے نہیں دینی تھی۔ اس نے اور جذباتی انداز میں بولتے اپنے پاس پڑا فون اٹھا کر حالب کو کال کرنے لگے تھے۔ وہ تینوں ماں بیٹا لب بھیج کر مسکراہٹ دباتے ہوئے ان کی جذباتیت دیکھ رہے تھے۔ فون اسپیکر پر ڈالتے انہوں نے اس کی کال پک کرنے کے منتظر تھے۔ 2 سے 3 بیلز کے بعد ہی حالب لائن پر تھا۔ السلام علیکم، مائی ورلڈ، مائی گیٹ آف ہیون، مائی رول ماڈل، مائی ہینڈسم اینڈ چارمنگ ڈیڈ، کیسے ہیں آپ؟ حالب کی مسکراتی آواز ان کے سماعت میں اترتی انہیں تازہ دم کر گئی۔ انہوں نے جتاتی نظروں سے تینوں ماں بیٹے کو دیکھا تھا، انداز ایسا تھا جیسے جتا رہے ہو کہ یہ ہوتا ہے بیٹا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، میرا چاند، میرے دل کی دھڑکن، میری زندگی، میں تے چنگا ہوں پتر، تو دس کیسا ہے میرا شہزادہ؟ اور مسکراتے بیٹے سے خیریت دریافت کرنے لگے۔ میں ٹھیک ہوں، باقی گھر میں سب کیسے ہیں؟ میری مومی کیسی ہے؟ بھائی سے تو کل بات ہوئی تھی، میں آپ سب کو بہت مس کر رہا ہوں ڈیڈ، جلدی آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اور میرا سیمی، ہانی بیبی، ہریرا اور ایش ٹھیک تو ہے؟ اب وہ بھتیجیوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے پتر، انایا اور بچوں کو تو شہریار اپنے ساتھ گھر لے گئے، انابیہ کو ایمرجنسی میں کسی کیس کے لیے ہاسپٹل جانا پڑا، ویر اور ماں تمہارے بیٹھے ایتھے ہی، تم لوگ تو وہاں جا کر بیٹھ گئے، پچھلوں کی خبر ہی کوئی نہیں لی کہ کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں ہم پر۔ وہ شکوہ کناں نظر بیوی پر ڈال کر بولے جو ان سے اشارے سے فون مانگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے میرے ڈیڈ پر؟ اب کس نے ظلم کر دیا ہے؟ او ہاں، مومی نے پھر آپ کو پرہیزی کھانے پر لگا دیا ہوگا۔ فون اسپیکر پہ ہے نا؟ رکے، میں بات کرتا ہوں ان سے کہ میرے ڈیڈ پر وہ اتنا بڑا ظلم کیوں کرتی ہے۔ اور زرلا مسکرا کر دوبارہ بولا، ہاں پتر، اتھے ہی اے، لے گل کر۔ زاویہ شاہ نے روٹھے ہوئے انداز میں بیوی کو دیکھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر سیل فون ان کے آگے کر دیا تھا۔ مومی، السلام علیکم، کیسی ہے میری مومی؟ وعلیکم السلام میرے بچے، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ کب آ رہے ہو؟ مجھے بہت یاد آ رہی ہے تمہاری، جلدی آ جاؤ، بہت انجوائے کر لیا یہاں، تمہارے ڈیڈ کے علاوہ ماں بھی شدت سے تمہاری منتظر ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے بولتی پل بھر میں جذباتی ہوئی تھی۔ ہاشم نے بے ساختہ انہیں اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اوہ، لگتا ہے میری مومی رو رہی ہے۔ Not good mommy, the most beautiful lady on earth, my mommy, my lovely mommy, please آپ روئے نہیں، میں بس پرسوں واپس آ رہا ہوں، پھر آپ کے سامنے ہوں گا، بس پرسوں تک کے لیے اور انتظار کر لے، اور تب تک پلیز آپ میرے ڈیڈ کو پرہیز بالکل نہیں کروائیں گی، ایک تو وہ میرے بنا ویسے اداس ہو رہے، اوپر سے آپ اور ان کو پریشان کر رہی ہے۔ رات میری ہادی اور انابیہ بھابھی سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ ڈیڈ کا کولیسٹرول لیول نارمل ہے بالکل، اس لیے پلیز ابھی انہیں پرہیز نہ کروائیں، میں آ جاؤں گا تو آپ کے سامنے خود انہیں سبزیاں کھلاؤں گا، مگر ابھی نہیں۔ اور بھائی ہاشم، آپ اور ہادی دونوں مومی کی سائڈ ہو کر میرے ڈیڈ کو اکیلا کر کے ان کے خلاف بالکل مومی کو نہیں بھڑکائیں گے، تب تک جب تک میں نہ آ جاؤں، اوکے؟ سن رہے نا آپ لوگ؟ وہ ماں کے ساتھ بھائیوں کو بھی آرڈر دے رہا تھا کیونکہ اس کی بات کو رد کرنے کی ان کے گھر میں کسی کی ہمت نہیں تھی۔ زاویہ شاہ نے فخر سے اپنے سیل فون کو دیکھا تھا، جیسے یہ فون نہیں بجاتے خود حالب ہو، انہیں اسی لیے اپنے بیٹے سے والہانہ محبت تھی کہ وہ ان کو ہمیشہ ایسے ہی سپورٹ کرتا تھا۔ ہاں بس ڈیڈ کی فکر ہے، ماں کی نہیں، میں تمہارے بنا اداس نہیں ہو رہی جیسے، اور میں ان کو پرہیز کرواتی ہوں تب جا کر ان کا کولیسٹرول نارمل ہوتا ہے، اور کل انہوں نے بد پرہیزی کی تھی حالب، اس لیے میں انہیں آج کبھی کچھ بھی آئلی کھانے نہیں دوں گی۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی، مومی پلیز یار، صرف آج کی بات ہے، پھر میں آ رہا ہوں 1 دن بعد خود، آپ تب تک ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ اور ہادی کہاں ہے؟ میری بات کروائے ان سے، میں پوچھوں کہ کیا مسئلہ ہے، یا انابیہ بھابھی کو کال کر لیتا ہوں، وہ آپ کو بتا دیں گے خود، تب تو آپ مطمئن ہو جائے گی نا۔ میں یہی ہوں یار، تم فکر نہ کرو، میں دیکھ لوں گا، اور مومی کو میں سمجھا دوں گا، کر لینے دے آج ڈیڈ کو بد پرہیزی، صبح اپنے ساتھ انہیں جاگنگ پر لے جاؤں گا 1 گھنٹے کے لیے، اوکے ہیپی؟ اور تم جلدی آؤ تاکہ ڈیڈ کو ان کا سپورٹر مل جائے دوبارہ۔ کم سون بڈی،
ہادی نے مسکراتے چھوٹے بھائی سے کہا۔ ہاں 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 اوکے ہادی، میں پرسوں آ رہا ہوں، غالب نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی اور ڈیڈ کی بانڈنگ ایسی ہی مشہور تھی۔ اور چھوٹے کیسا ہے تو؟ جلدی آ جا یار، یہ اپنے بس کا کیس نہیں ہے۔ اشارہ زاویہ شاہ کی طرف تھا، جس پر وہ بیٹے کو غصے سے گھور کر رہ گئے۔ یار بہت دھمکیاں دیتے ہیں، بس تو ہی انہیں ہینڈل کر۔ ہائے کتنی زور سے بڑھائے ہاتھ۔ ممی آپ کا ہاتھ تو ڈیڈ سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ غالب یار دیکھ رہا ہے، ویسے شوہر سے کتنی جنگیں ہوتی ہیں، مگر ابھی ڈیڈ کو کیس بولتے ہی کیا کرارا ہاتھ دیا ہے مومی نے کمر پر۔ تشدد پسند ہو گئی ہے ممی تیرے پیچھے، ہاشم اپنی کمر سہلاتا بولا، جس پر رائحہ نے ابھی ایک چماٹ لگائی تھی۔ بھائی اب سن کر غالب مسکرا دیا۔ اوف کتنا مشکل تھا اس کے لیے ان سب سے دور رہنا، غالب نے آسیہ سے سوچا۔ سن لیا پتر، اے حال اے تھے، اب تو نے سب دی سن لی نا؟ تے جلدی آ، پرسوں ہم ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے ٹائم سے، فلائٹ کی ٹائمنگ 10 مینو۔ زاویہ شاہ نے فون اسپیکر سے ہٹا کر کان سے لگاتے غالب سے پوچھا۔ شام 4 بجے تک ہم پہنچ جائیں گے، اور ڈیڈ ہم خود آ جائیں گے۔ پھپھا جان کی کال آئی تھی، فہیم کے پاس دھمکی دے رہے تھے ایئرپورٹ آنے کی، آپ خود ذرا سنبھال لیجیے گا انہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ آئے تو ایئرپورٹ پر ہی آپ کے شیر فہیم کو بکری بنا ڈالیں گے، اس لیے آپ ہینڈل کر لیجیے۔ غالب نے لگے ہاتھ فہیم کا مسئلہ بھی حل کر دیا تھا۔ اور فکر نہ کریں، میں ہینڈل کر لوں گا، تم لوگ بس ٹائم نال گھر آ جانا، اوکے؟ اپنا اور باقیوں کا خیال رکھنا پتر، اللہ نگہبان۔ انہوں نے الوداعی کلمات کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ اب تو سپریم کورٹ سے آرڈر آ گئے ہیں مسز شاہ، اب بتائیں، انہوں نے محظوظ کن نظروں سے اسی وقت اٹھ کر جاتی بیوی کو دیکھ کر پوچھا۔ صرف آج، وہ بھی اپنے بیٹے کی بات میں رد نہیں کر سکتی، اس لیے آپ کو اجازت دے رہی ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ روز پھیلنے لگے۔ رائحہ نے انہیں جتاتی ہوئی کچن کی طرف مڑ گئی۔ رائحہ کے جاتے ہی اب انہوں نے اپنے سامنے بیٹھے ہاشم اور ہادی کو دیکھا۔ ہاشم پرسکون انداز میں فلور کشن پر لیٹا پیر ہلا رہا تھا، جبکہ ہادی اپنا لیپ ٹاپ بند کرتا ہوا ایک لمبی سی انگڑائی لے رہا تھا۔ وہ ہاتھ جھاڑتے فلور کشن سے اٹھ کے صوفے پر بیٹھے اور بیٹھتے ہی اچک کر اپنے صوفے کے ساتھ دوسرے صوفوں پر بھی رکھے سارے کشن اکٹھے کر کے اپنے پاس رکھنے لگے۔ اب ان کا نشانہ سامنے ایک دوسرے سے بات کرتے دونوں بیٹے تھے۔ وہ ایک ایک کر کے دونوں کا نشانہ لیتے ہوئے اپنے پاس ڈھیرے ہوئے کشن ان دونوں پر پھینکنے لگے۔ وہ دونوں اس اچانک افتاد پر چونکتے باپ کو دیکھنے لگے، جو شرارت سے مسکرا کر انہیں جنگ کی دعوت دے رہے تھے۔ سب سے پہلے ہاشم نے اپنے پاس پڑا کشن اٹھا کر ان کی طرف پھینکا تھا، اس کے بعد ہادی نے بھی ایک آنکھ بند کرتے ہوئے باپ کے سر کا نشانہ لیا تھا، اور پھر ایک طوفان بدتمیزی تھا جو ان تینوں باپ بیٹوں نے پورے لاؤنج میں مچایا تھا۔ بیٹوں سے لڑتے جھگڑتے، انہیں مارتے مستیاں کرتے ہوئے زاویہ شاہ کہیں سے بھی 3 جوان بیٹوں کے باپ نہیں لگ رہے تھے۔ بدلے میں ہاشم اور ہادی بھی باپ کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے جوابی حملے کرتے ان کے بیٹے کم دوست زیادہ لگ رہے تھے۔ تینوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوتے، کبھی بچ کر بھاگنے لگتے، کبھی ایک دوسرے کو کشن کھینچ مارتے۔ اتنی سی دیر میں ان تینوں نے چیخ چیخ کر پورے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ تینوں باپ بیٹے آگے پیچھے بھاگتے ہوئے ایک دوسرے کو نشانہ بنا رہے تھے۔ ان کے چیخنے کی آوازیں سن کر رائحہ دہلتی ہوئی دوبارہ کچن سے بھاگی آئی تھی، اور اندر کا منظر دیکھ کر حیرت سے منہ کھولے وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ وہ چاروں بہنیں اسکول سے آ کر ابھی لان میں کھیلنے نکلی تھی، سنان بھی ان کے ساتھ تھا کہ تبھی مما اپنے ساتھ ایک آنٹی اور تقریباً ان کی ہی ہم عمر بچی کو لیے چلی آئی تھی۔ مہروسہ، سنم، عائشہ، صفین، سنان، ادھر آؤ بچوں، ان سے ملو، یہ ہے تمہارے پاپا کی کزن اور تم لوگوں کی آنٹی حلیمہ۔ پاپا انہیں صبح ہی ملتان سے لے کر آئے ہیں، اور یہ ان کی بیٹی اور آپ لوگوں کی بہن عارفہ ہے۔ اب سے یہ لوگ ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھر میں رہیں گی۔ خالہ نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑی عورت اور بچی کا تعارف کر دیا۔ وہ مہربان چہرے والی عورت مہروسہ کو بالکل اپنی ہیملٹن والی گرینی جیسی لگی تھی، اس لیے وہ فوراً دوڑ کر ان کے گلے لگ گئی تھی۔ وہاں کھڑے سب لوگوں نے حیرت سے مہروسہ کو دیکھا تھا۔ آپ بالکل میری گرینی جیسی ہے، کیا میں آج سے آپ کو گرینی کہہ سکتی ہوں؟ وہ ہیملٹن میں رہتی ہے اور مجھے بہت یاد آتی ہے، اس لیے آج سے میں آپ کو گرینی کہوں گی۔ آپ میری گرینی ہیں، معصومیت سے بولتی مہروسہ پل میں حلیمہ کو ایک نئے رشتے میں باندھ گئی۔ اس کی دیکھا دیکھی عائشہ، سنم، صفین نے بھی اس کی تقلید کرتے حلیمہ بھی کو گلے لگایا تھا۔ سنان نے بس دور سے سلام کرنے کو ترجیح دی تھی، اس کی اسٹڈی کا وقت ہو رہا تھا، اس لیے وہ سب سے معذرت کرتا پڑھنے چلا گیا۔ ان چاروں بہنوں نے عارفہ کے ساتھ منٹوں میں دوستی لگا کر اپنے ساتھ کھیل میں شامل کر لیا تھا۔ یہ حلیمہ بی کا ان چاروں بہنوں اور خالہ سے پہلا تعارف تھا، اور پاکستان آ کر ان چاروں بہنوں کی یہ پہلی دوستی تھی، وہ بھی اپنے سے بڑی بچی کے ساتھ۔ آج ان چاروں کی آنکھ بہت دیر سے کھلی تھی۔ رات ہوئے ہنگامے کے بعد وہ خاصے لیٹ سوئے تھے، جبکہ غالب تو ملاقات کا شرف
حاصل کر کے صبح کوئی 6 بجے آ کر سویا تھا، مگر پھر بھی وہ رقیم اور عادی سے پہلے بیدار ہو گیا تھا۔ اس کی نیند میں خلل فہیم کے پاس صبح صبح پاکستان سے آنے والی کال نے ڈالا تھا، جس پر وہ نہایت زور و شور سے بات کر رہا تھا۔ حالب کی نیند فہیم کی آواز سے بار بار خراب ہو رہی تھی، مگر وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ فہیم کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ دوسری طرف پھوپھا جان بات کر رہے تھے۔ فہیم کو اس وقت اگر وہ چھیڑتا تو یقیناً فہیم کے ساتھ وہ بھی دھر لیا جاتا، اس لیے خاموش رہ کر سوتا بن جانے میں ہی عافیت تھی۔ فہیم رات اکیلا ہی پورے بیڈ پر سویا تھا کیونکہ رقیم تو رات سزا کے طور پر صوفے پر سویا تھا، اس لیے رات سے بیڈ پر فہیم کی اجارہ داری تھی اور پورے بیڈ پر مزے سے لوٹنیاں لگاتا باتیں بنا رہا تھا۔ حالب نے مندی مندی آنکھوں سے سخت بدمزہ ہوتے ہوئے اس ڈیشنگ کمینے کو گھورا جو اپنا والیوم فردن فردن سب سے بات کرتے ہوئے بتدریج بڑھاتا جا رہا تھا۔ اس نے منہ پر تکیہ رکھتے ہوئے اپنے اوپر باہیں ڈالتے عادی کو پیچھے دھکیلا، جو نیند میں حالب کو اپنی جل پری سمجھ کر اس سے چپکا جا رہا تھا۔ کافی دیر بات کرنے کے بعد فہیم نے کال بند کی تھی۔ عادی چھچورے دفع ہو، میں محروسہ نہیں ہوں جس سے تو اتنی دیر سے چپکے چلا جا رہا ہے۔ کب سے عادی کی حرکتیں برداشت کرتے حالب کی ہمت فہیم کے کال رکھتے جواب دے گئی تھی۔ اس نے غصے سے خود پر چڑھے آ رہے عادی کو لات مار کر پیچھے دھکیلا تھا۔ نتیجتاً وہ ٹھک کی آواز کے ساتھ بیڈ سے نیچے گرا تھا اور پل میں اس کی ساری نیند بھگ سے اڑی تھی۔ آہ ہائے، کتنی زور سے مارا ہے، کس گدھے کو خواب میں دیکھا ہے تو نے جو یہ دولتیاں چلا رہا ہے؟ ایک تو ویسے ہی رات کے زخم تازہ ہے، اوپر سے اور چوٹے مت مار یار۔ آہ، عادی نے اپنا دایاں شولڈر دباتے ہوئے کہا۔ تو کیوں نیند میں بدحواس ہو جاتا ہے؟ اور سن لو تم لوگ بھی، اگر اپنی عزت پیاری ہے تو سب اس کو اپنے پاس سلانا بند کرو، یہ اب نیند کا بہانہ کر کے ڈائریکٹ اٹیک کرنے لگا ہے کمینہ۔ حالب نے دوسرے بیڈ پر دراز فہیم سے کہتے دانت پیس کر عادی کو گھورا جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی بیہودہ بات بولتے ہوئے تیری زبان نہ کٹ گئی حالب؟ خبردار جو مجھ پر ایسے گندے الزام لگائے، میرا ٹیسٹ اتنا بھی خراب نہیں بگڑا ہے جو میں تم جیسے مسٹنڈوں پر اٹیک کروں گا۔ یک، مجھے تو سوچ کر بھی الٹی آ رہی ہے، توبہ! اور نیند میں اگر میری کروٹوں کے بیچ تم گھس جاتے ہو تو میرا کیا قصور؟ تمہیں چاہیے کہ مجھ سے دور ہو کر سویا کرو، عادی نے بگڑ کر کہتے ہوئے حالب پر پاس پڑی سلیپر پھینکی اور اٹھ کر ایک زوردار انگڑائی لی۔ حالب نے بدلے میں وہی سلیپر دوبارہ عادی کو کھینچ ماری جو ٹھک کر کے اس کے سینے پر لگی تھی۔ اس نے گھور کر حالب کو دیکھا تھا۔ ابھی موڈ نہیں ہے میرا لڑنے کا، تجھے بعد میں دیکھوں گا بیٹا۔ عادی حالب کو دھمکاتا ہوا فہیم کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس ہینڈسم کمینے کو بھی اٹھاؤ ابھی، ڈیڈ کا فون آیا تھا، وہ تم تینوں سے بات کرنے کے کہہ رہے تھے۔ فہیم نے بستر سے چھلانگ لگا کر اترتے ہوئے کہا اور بیڈ پر پڑا پلو اٹھا کر رقیم پر پھینکا تھا۔ اس دوران حالب دوبارہ تکیہ منہ پر رکھے سونے کی تیاری کرنے لگا۔ کیوں، کیا بات کرنی ہے انکل کو؟ عادی نے پاس پڑا دوسرا پلو اٹھا کر سر کے نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ وہ ہماری فلائٹ کی ٹائمنگ پوچھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں خود لینے آئیں گے، اور ساتھ ہی وہ تم لوگوں سے بات کر کے تمہارے کارناموں کی ڈیٹیل بھی اگلوانا چاہتے ہیں، وہ بھی تمہاری ہی زبانی۔ فہیم نے کھڑکیوں کے پردے کھولتے ہوئے مڑ کر صوفے پر پھیل کر لیٹے رقیم اور بیڈ پر بلینکٹ کے اندر منہ دیے لیٹے حالب کو دیکھا۔ اوہ نو یار، یہ تو اچھا شگون نہیں ہے، انکل ہمیں خود ریسیو کرنے آئیں گے، اس کا مطلب سمجھتا ہے تو مفت کی بے عزتی ہوگی، وہ بھی بنا کسی لحاظ کے۔ عادی فکر مندی سے بولا۔ ایگزیکٹلی، اس لیے کوئی پلان بنانا پڑے گا جس سے ڈیڈ کا ارادہ بدل جائے اور ہمیں خلاصی ملے۔ خیر کوئی نہیں سوچتے اس بارے میں بھی، فہیم نے لاپرواہی سے کہا۔ اور اٹھ جاؤ اب تم دونوں، ورنہ پانی پھینک دوں گا دونوں پر۔ اٹھو اور ناشتہ بناؤ، آج تمہاری ٹرن ہے، کل میں نے اور عادی نے بنایا تھا۔ فہیم نے رقیم پر سے بلینکٹ کھینچتے ہوئے حالب کے اوپر پھینکا تھا اور رقیم منہ بنا کر اٹھتا ہوا فہیم کو گھورنے لگا تھا۔ گھور مت مجھے، جلدی اٹھ۔ اور عادی، اس حالب کو بھی اٹھا، دوبارہ سونے کی تیاری کر رہا ہے، فہیم نے باتھ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ عادی نے جلدی سے آگے بڑھ کر حالب پر پڑے دونوں بلینکٹ کھینچ کر اتارے اور کپ بورڈ کھول کر اس کے نچلے کھانے ڈال دیے تھے۔ حالب نے گھور کر شرربار نظروں سے عادی کو دیکھا اور وارننگ دیتا ہوا بولا، جلدی سے میرا بلینکٹ واپس کر مجھے، ورنہ صبح صبح میرے ہاتھوں شہید ہو جائے گا تو۔ اور ناشتہ آج تو اور رقیم بنا، میرا بالکل کچھ کرنے کا موڈ نہیں ہے، میں ابھی کوئی دیر سوؤں گا، اس لیے مجھے پریشان مت کرنا۔ اس نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھوں کو ملتے ہوئے عادی کو دیکھا۔ اور تجھے لگتا ہے کہ ہم تیری ہدایتوں پر فوراً عمل کریں گے؟ ناشتہ بھی بنائیں اور تجھے سکون سے بھی سونے دیں؟ کیوں؟ جتنی دیر تو سویا ہے اتنی ہی دیر ہم لوگ بھی سوئے ہیں، ہم جاگ رہے تو اب تیرے سونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، اور نہ ہی میرا ارادہ کچن میں کھپنے کا ہے، اس لیے اٹھ جا کے بہت سو لیا، جا کر کچھ کام کر۔ عادی کپ بورڈ کا
दूसरा पट खोलकर अपने लिए कपड़े सिलेक्ट करने लगा। हालिब ने कसरमंदी से जमाई लेते उसकी पुश्त को देखा। अब वो उन्हें क्या बताता कि रात उनके सोने के भी 2 घंटे बाद सोया था, और वो 2 घंटे वो कहाँ और किस जगह लगा कर आया था, ये सुनकर वो यकीनन तीनों उससे ज़्यादा खुश हो जाते। तुम दोनों उठे नहीं अब तक, जल्दी से जाग जाओ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी, नाश्ता बनाओ जाकर और कुछ अच्छा बना कर लाना, ओके। कुछ देर बाद बाथरूम से नहाकर निकलता फ़हीम रकीम और हालिब को देखकर बोला। हालिब अब भी बेजार सूरत बनाए बैठ ग्राउंड से टेक लगाए बैठा था, जबकि रकीम गर्दन सोफे की पुश्त पर गिराए आंखें बंद किए बैठा था। फ़हीम की आवाज़ पर रकीम ने चौंक कर आंखें खोली तो और तौलिए से बाल रगड़ते फ़हीम को घूर कर देखा। ज़हर खिला दो थोड़ा सा, इससे अच्छा कुछ नहीं बन सकता इस वक्त, रकीम गुर्रा कर फ़हीम से बोला। बेटा कल तूने जहर ही खिलाया था मुझे, वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी और मेरी मम्मा जान की दुआएं मेरे साथ थी जो मैं बच गया, वरना तूने तो मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। और अगर मुझे कुछ हो जाता ना, यकीन कर भूत बनकर मैं दिन रात तुझे चपेड़े मारता, और तू और तेरी वो जो अरबी स्नो वाइट है ना, उसके साथ सुकून का एक पल तुझे ना गुजारने देता। तो जब जब उसके पास जाता मैं उसके अंदर हलूल कर जाता, और फिर जो तेरा हशर होता ना भाई, तू सोच भी नहीं सकता, ऐसे ताक ताक कर और इतने खतरनाक वार करता कि तू सोचता रह जाता कि तेरी स्नो वाइट में जैकी चैन अचानक कहाँ से जाग गया। फ़हीम की इतनी खतरनाक मंजर कशी पर रकीम ने बेसाख्ता एक झज्जरी ली थी, जबकि आदि और हालिब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। दफ़ा हो जा फ़हीम, खबरदार जो तूने मेरी सनम का नाम दोबारा बिगाड़ा, मुंह तोड़ देना है मैंने तेरा, समझा। रकीम ने जलबिला कर उसी वक्त अपने पास आकर बैठे फ़हीम को पीछे धक्का दिया। यार हालिब, तू और आदि आज नाश्ता बना लो ना, मेरी हालत आज बहुत बिखरी हुई है, प्लीज़, मेरा भाई नहीं है तू, प्लीज़ बस आज के लिए एडजस्ट कर ले, कल मैं खुद तुम दोनों को अपने हाथों से नाश्ता बनाकर खिलाऊंगा। रकीम ने हालिब और आदि से मन्नत करते हुए कहा। वो दोनों भी अच्छे मूड में थे, इसलिए एक नज़र उसकी बिखरी हालत पर डालते राजी हो गए। जबकि फ़हीम अब कपबोर्ड से अपने कपड़े निकालता खुद पर लगा लगा कर चेक कर रहा था। रकीम ने बला टल जाने पर एक सुकून भरी सांस ली और दोबारा आंखें मूंद कर सोफे पर दराज हो गया। आंखें बंद करते ही छम से पलकों के पीछे सनम का दिलकश चेहरा लहराया। अलग अलग मौक़ों पर उसके अलग अलग अंदाज। पहली मुलाकात का उसका घबराया बौखलाया हुआ चेहरा, दूसरी मुलाकात में हैरान नज़रों से उसको तकती हुई वो परी पैकर, उसके बाद रेल ट्रेल गार्डन में खामोशी से आंसू बहाती हुई छुई मुई से लड़की। उसके आंसुओं से तर चेहरे का तस्वुर करते रकीम बेचैन हो उठा था। साथ ही उसे उन आंसुओं की वजह भी याद आई थी और अपना यहाँ पर मुख्तसर क़याम भी। झटके से आंखें खोलता हुआ जल्दी से उठ बैठा। उसके जाने में अभी 2 दिन थे। आज का दिन अगर निकाल दिया जाता तो बस एक दिन बचता, इसलिए उसे जो करना था आज करना था। उसे आज ही उस फ्लोरिस्ट का अच्छी तरह इलाज करना था जिसने उसकी सनम को रुलाया था। उसे अपने गलीज़ हाथों से छूने की कोशिश की थी। अपने इरादे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए वो तेज़ी से उठकर कबर्ड की तरफ गया। स्पीड से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ भागते हुए कहीं से भी बकौल उसके बिखरा हुआ नहीं लग रहा था। उन तीनों ने हैरानी से रकीम की फुर्तियाँ देखी थी। हाला, हाला कहाँ हैं आप? हाला। लाउंज में दाखिल होते ही उन्होंने तेज़ आवाज़ में हाला को पुकारा था। उफ सोहेब, क्या हो गया है? आ रही हूँ, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे? अरे आज आप लंच टाइम में कैसे आ गए? हाला घबराई हुई किचन से आई थी, हाथ किसी सफ़ेद सी चीज़ से लथपथ हो रहे थे। क्या कर रही है आप ये? उन्होंने हाला के हाथों पर लगे सफ़ेद मादे को देखते पूछा। आपकी नखरीली बेटी का दिल चाह रहा है केक खाने का, उसके लिए केक बना रही हूँ। रोहा की भी आज तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने उन्हें मेडिसिन देकर सोने भेज दिया है। आप बताएं क्यों चीख रहे हैं? हाला ने तफसील से बताया। जल्दी से जाकर हाथ धोकर आए, कुछ बताना है आपको। ज़ोहैब साहब ने उन्हें वापस किचन भेजा। कुछ ही देर में वो हाथ धोकर बाहर आई। तब तक ज़ोहैब साहब भी रिलैक्स होकर बैठ गए थे। अब बताएं क्या बात है? हाला ने उनके सामने वाली नशिस्त संभालते हुए कहा। भाई जान आ रहे रात को, इसलिए खाने में ज़रा एहतमाम कर लेना। वो इतने महीनों बाद हैमिल्टन आ रहे हैं, इसलिए आज मैं जल्दी आ गया। आयशा कहाँ है? ज़ोहैब साहब ने धीमी आवाज़ में पूछा। कुछ देर पहले इंटरव्यू के साथ गई है, हाला ने जवाब दिया। अच्छा तो ऐसा करो कि 3 दिन के लिए तुम आयशा को अपनी आंटी की तरफ भेज दो। भाई जान ने इसीलिए फ़ोन करके मुझे कहा है। अब तुम आयशा को कॉल करके बुलाओ, कोई बहाना कर देना, ओके? ज़ोहैब साहब ने हुनूस हल्की आवाज़ में बीवी से कहा। जानती हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कौन सा पहली दफ़ा है, हर बार ही ऐसा होता है। मगर मैं आपसे एक बात पूछती हूँ ज़ोहैब, आखिर कब तक ये सब, कब तक यूँ ही चलता रहेगा? आज 9 साल हो गए भाईजान को, अब तो आयशा को कबूल कर लेना चाहिए। कब तक वो मेरी बच्ची को उसके नाकर्दा गुनाहों की सज़ा देते रहेंगे? आप जानते हैं हर बार मैं कितने करब से गुजरती हूँ उससे झूठ बोलते हुए, उसे बहाने
سے آنٹی کے یہاں بھیجتے ہوئے ہر بار میرا دل کرلاتا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ وہ سب جانتی ہے، پھر بھی میرا بھرم رکھنے کے لیے ایک بار بھی مجھے ٹوک کر یہ نہیں کہتی کہ میں اس کو جھوٹ بول کر آنٹی کے یہاں کیوں بھیجتی ہوں۔ خاموشی سے اپنا بیگ لے کر چلی جاتی ہے۔ آخر کب تک اسے اس طرح گھر بدر ہونا پڑے گا؟ جتنا حق بھائی جان پر مہروسہ کا ہے اتنا ہی اس کا بھی ہے۔ پھر کیوں بھائی جان کا پیار سارا مہروسہ کو ملتا ہے، عائشہ کو نہیں؟ حالہ نے دکھ سے کہتے ہوئے تیزی سے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے حالہ کہ اس معاملے میں بالکل بے بس ہوں۔ 9 سال سے یہی سب میں بھائی جان کو سمجھاتا آ رہا ہوں، مگر سب بے سود۔ وہ اب تک ابھی ان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ان کی نظر لاؤنج کے پردے کے پیچھے ساکت کھڑی عائشہ پر پڑی۔ نہ جانے کب وہاں کھڑی ہوئی تھی، مگر اس کے چہرے پر بہنے والے آنسو یہ بتانے کو کافی تھے کہ وہ ان کی اور حالہ کی پوری بات سن چکی تھی۔ گہری سانس بھرتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے عائشہ کے پاس پہنچے۔ پھر بنا کچھ کہے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بھی وہ اس کے بے آواز بہتے آنسوؤں کو محسوس کر سکتے تھے، جس سے ان کی شرٹ تیزی سے گیلی ہوتی جا رہی تھی۔ میرا بچہ تو بہت اسٹرانگ ہے نا، پھر یہ آنسو کیسے؟ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ میرے بیٹے کو خود پر ٹرسٹ نہیں ہے۔ یاد رکھو، جو اپنے آپ کو کمزور سمجھنے کی کوشش غلطی کر لیتے ہیں نا، وہ ہار جیت کا فیصلہ ہونے سے پہلے ہی ہار تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور جہاں تک مجھے پتا ہے میری عائشہ کمزور تو نہیں ہے نا؟ انہوں نے اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے تصدیق چاہی۔ عائشہ نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے۔ کتنے دن کا اسٹے ہے ڈیڈ کا؟ عائشہ نے زہیب مراد سے پوچھا۔ 3 دن، انہوں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں پیکنگ کر لیتی ہوں، دھیرے سے کہتی وہ اپنے روم کی طرف چلی گئی۔ زہیب صاحب نے مڑ کر حالہ کو اور حالہ نے دکھ بھری نظروں سے عائشہ کی پشت کو دیکھا۔ میرے حالب پلیز مجھ سے ناراض مت ہو، میں مجبور ہوں آپ کو نظر انداز کرنے پر، کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ کو دیکھ کر میرا خود پر اختیار نہیں رہتا، میں خود کو بھی بھول جاتی ہوں۔ تو دنیا کیا چیز ہے؟ آج آپ میرے گھر میں موجود ہے، میرے ماما پاپا کے سامنے، اور ان سب کے آگے میں آپ کو دیکھ کر بے اختیار ہونے سے ڈر جاتی ہوں۔ صنم نے دھمکی دی ہے کہ آج میں نے ماما پاپا کے سامنے ایسی ویسی کوئی بھی حرکت کی تو مما کو سچ بتا دے گی، اور میں نہیں چاہتی ماما پاپا آپ کو یا ہمارے رشتے کو غلط سمجھے، اس لیے آپ کو دیکھ کر اندیکھا کرنے پر مجبور ہوں، اور یہ میں ہی جانتی ہوں کہ آپ کے سامنے ہوتے ہوئے بھی آپ کو اگنور کرنا میرے لیے کتنا تکلیف دہ ہے۔ پلیز مجھے اتنی ناراض نگاہوں سے مت دیکھے، مجھ سے خفا مت ہو اور نہ ہی غصہ ہو، پلیز حالب۔ حالب کے ہاتھوں میں سفین کے ہاتھ کی انگلش میں لکھی موتیوں جیسی تحریر اسے یہ بتانے کو کافی تھی کہ سفین کی زندگی میں اس کا کیا مقام تھا۔ وہ ابھی شاپنگ پر جانے کے ارادے سے تیار ہو رہا تھا کہ تبھی اس کی نظر اپنی کل والی جیکٹ پر پڑی۔ جیکٹ دیکھتے اسے سفین کا وہ لیٹر بھی یاد آیا۔ اس نے جیکٹ کی اندرونی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر لیٹر نکالا اور کھول کر پڑھنے لگا۔ ہر لفظ اس کی پاگل سی سفین کی طرف جھلک رہی تھی۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ کوئی ساحرہ یا پھر کسی خواب نگر سے بھٹک کر اس کی زندگی میں داخل ہونے والی پری جو اسے اپنی محبتوں کی بارش میں شرابور کرنے آئی تھی؟ آئی لو یو میری جان، زر لب کہتے ہوئے حالب نے مسکرا کر لیٹر اپنے ہونٹوں سے چھوا تھا، تبھی اچانک کسی نے وہ لیٹر اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ اس نے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ رقیم وہ لیٹر ہاتھ میں لیے تیز آواز میں پڑھ رہا تھا۔ حالب نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چھیننا چاہا، مگر رقیم نے ہاتھ پیچھے کر کے چھپا لیا۔ اچھا، تو یہ وجہ تھی مس اسٹیچو کی بے رخی کی؟ رقیم شرارت سے مسکراتا ہوا بولا۔ ہاں، یہی وجہ تھی، تیری اس عربی سنو وائٹ نے اسے دھمکی دی تھی۔ اب دے لیٹر واپس جلدی سے۔ حالب نے رقیم کے ہاتھ میں موجود لیٹر پھر سے چھیننا چاہا، تبھی عادی اور فہیم اندر آئے تھے۔ وہ تینوں کب سے تیار ہو کر باہر ٹی وی دیکھتے ہوئے حالب کا انتظار کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو شاپنگ کرنے جانا تھا، پھر شاپنگ کے بعد ڈنر بھی باہر کرنے کا ارادہ تھا، مگر حالب اندر نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ انہوں نے رقیم کو اسے بلانے بھیجا تھا، مگر وہ بھی اندر جا کر اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ تبھی وہ دونوں حالب اور رقیم کو خود بلانے چلے آئے تھے، لیکن اندر وہ دونوں ٹام اینڈ جیری کی طرح ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ رقیم ہاتھ اوپر اٹھائے حالب کو ایک چھوٹا سا پیپر دکھاتے ہوئے چڑھا رہا تھا، اور حالب غصے میں رقیم پر بار بار جھپٹ کر وہ پیپر چھیننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر رقیم اس کے ہاتھ میں آنے سے پہلے بچ نکلتا۔ اب بھی رقیم فہیم اور عادی کے آگے سے نکل رہا تھا کہ فہیم نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر دبوچ لیا۔ یہ کیا کر رہا تو؟ تجھے میں نے حالب کو بلانے بھیجا تھا، یہ یہاں بھاگم بھاگ کرنے۔ فہیم نے رقیم کے ہاتھوں سے لیٹر چھین لیا تھا۔ پڑھ، تو بھی پڑھ، اسٹیچو نے کیا لکھا ہے؟ میرے حالب
یعنی کانفیڈنس چیک کر لڑکی کا۔ رکیم نے ہنستے ہوئے حالب کا غصے سے تمتمایا ہوا چہرہ دیکھا جو دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اسے قہر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ فہیم اور عادی لیٹر پر جھکے ہوئے پوری آنکھیں کھولے پڑھنے میں مصروف تھے۔ واو، مس اسٹیچو تو بڑی فاسٹ نکلی۔ ویسے رکیم تو اپنی خیر منا یار، تیری سنو وائٹ خاصی بلیک میلر لگتی ہے۔ دیکھنا بیچاری اسٹیچو کو اچھا خاصا ڈرا کر رکھ دیا کل، تبھی تو وہ حالب کو دیکھ کر فریز ہونے کی بجائے غریب گائے کی طرح گردن جھکائے گھوم رہی تھی۔ حالب نے لیٹر خود کو گھورتے ہوئے حالب کو واپس تھما دیا۔ بکواس بند کرو تینوں، ورنہ منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ اب اگر ہو گیا تم لوگوں کا تو باہر نکلو، دفعہ ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے۔ میں 10 منٹ میں باہر آ رہا ہوں۔ اور تو کمینے، تجھ سے تو بیٹا میں پاکستان چل کر نپٹوں گا اچھی طرح۔ بجواتا ہوں تیری بہن اس میوٹ اسنو وائٹ کے ساتھ۔ حالب رکیم کو دھمکاتے ہوئے اپنے کپڑے لے کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ رکیم نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے حالب کی دھمکی کو چٹکیوں میں اڑایا تھا اور سٹی پر شوق سی دھن بجاتا عادی اور فہیم کے ساتھ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہے سفین آپ؟ اپنا فیوریٹ کلر بتائے جلدی سے۔ اپنی مشترکہ کار میں بیٹھے وہ چاروں مراد سسٹر کے لیے شاپنگ کرنے شاپنگ مال جا رہے تھے جب راستے میں حالب نے سفین کو واٹس ایپ کیا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں اور مائی فیوریٹ کلر از ڈیپ ریڈ۔ سفین کا رپلائی فوراً آیا تھا۔ حالب کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے فون لاک کر کے پاکٹ میں رکھا اور ڈرائیو کرتے فہیم کو دیکھ کر ایک نظر گردن موڑ کر پیچھے بیٹھے رقیم اور عادی پر ڈالتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے کیا سوچا ہے کہ آگے کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ پرسوں ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، اس کے بعد کب واپس آئیں یہ بھی نہیں پتا، تو تم گدھے اس رشتے کو آگے بڑھاؤ گے بھی یا میں سمجھوں کہ یہ سب محض دل لگی تھی؟ یہاں سے جا کر تم بھول جاؤ کہ تم لوگ صنم، مہروسہ یا عائشہ نامی لڑکیوں کو کبھی جانتے بھی تھے۔ حالب نے پرسکون لہجے میں گہرا وار کیا تھا۔ لفظوں کا خنجر سنسناتا ہوا ٹھک سے 3 دلوں میں پیوست ہوا تھا۔ یہ سب کہتے ہوئے تجھے ذرا حیا نہیں آ رہی؟ تو سب جان کر بھی انجان بن رہا ہے؟ کیا ہم تجھے ایسے فلرٹی ٹائپ کے لگتے ہیں؟ ارے اگر یہی سب کرنا ہوتا تو پاکستان میں کمی نہیں تھی۔ دل بہلانے کے لیے بہت ساری رنگین تتلیاں ہمارے ارد گرد منڈلاتی تھی، ان سے دل لگی کر کے اب تک بے وفائی میں ہیٹرک کر چکا ہوتا۔ یہاں ہیملٹن آنے کا انتظار نہیں کرتا، مگر مجھے محبت کی کشش اتنی دور سے یہاں کھینچ کر لے آئی۔ پہلی نظر کی محبت ہوئی ہے مجھے مہروسہ سے، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں نے دل لگی کی ہے، میں مہروسہ کو بھول جاؤں گا؟ واہ حالب شاہ واہ، اپنی محبت محبت اور دوسروں کی محبت دل لگی۔ حالب کے لفظوں سے گھائل ہوا عادی اتنا جذباتی ہوا تھا کہ ایک ہی سانس میں بنا رکے بولتا چلا گیا۔ افسوس ہوا حالب، بہت افسوس۔ تو بچپن سے ہمارے ساتھ ہے، کیا تو نے کبھی ہمیں ایسے کسی کے لیے کریزی دیکھا ہے؟ چل فہیم ایکسیپشنل کیس ہے، اس کی تو عادت ہے ہر جگہ ٹرائی مارنے کی۔ فہیم نے بیک مرر سے غصے سے دیکھا تھا مگر مقابل خاصا سیریس ہو کر بول رہا تھا۔ اس نے فہیم پر دھیان نہیں دیا۔ مگر میں نے اور عادی نے غلطی سے بھی کسی اور سمت نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ عادی کو تو فری میں ایک میک اپ کی دکان بھی اویلیبل ہے، مگر مجال ہے اس نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی کی ہو۔ اور میں نے جب مال میں صنم کو پہلی بار دیکھا تھا اس دن سے میرے دل و دماغ نے اس کے سوا کچھ نہیں سوچا۔ اور تو کہہ رہا ہے کہ میں نے دل لگی کی ہے اور میں اس کو بھول جاؤں گا؟ رقیم منہ لٹکا کر بولا تھا۔ اور سن بے، بھلے ہی میں نے 10 جگہ ٹرائی مارا ہو مگر کبھی کسی حسینہ سے ڈائریکٹ آنکھ تک نہیں ملائی۔ دل ملانا تو بہت دور کی بات ہے۔ عائشہ پہلی اور آخری لڑکی ہے جس کے لیے اس دل کے دروازے کھلے، اور وہی ہمیشہ اس دل پر قابض بھی رہے گی، سمجھا؟ فہیم بھی منہ بنا کر بولا۔ گڈ گڈ گڈ، ویری گڈ۔ اسپیچ تو اچھی دی ہے تینوں نے، مگر یہ بھی سوچا کہ پرسوں یہاں سے واپس پاکستان چلے جانے کے بعد کیا کرو گے؟ دوبارہ اتنی جلدی کینیڈا آنا تو ہوگا نہیں، تو اپنی محبتوں سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ ہے؟ اور چلو کسی طرح سے رابطہ ہو بھی گیا تو کہو گے کیا ان سے؟ اب بھائی محبت تم کرتے ہو نا، تعلق تو تم بڑھانا چاہتے ہو، وہ لوگ تو نہیں، تو کیا کہہ کر بات کرو گے؟ کب تک یوں ہی ہوا میں تیر چلاتے رہو گے؟ کیا ہمیشہ خود کو ان کا شناسہ ہی بنائے رکھو گے؟ پرسوں ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے تو جانے سے پہلے بس ایک اچھے شناسہ کی طرح انہیں گفٹ دے کر چلے جاؤ گے؟ کب تک اپنے دل کی بات نہیں بولو گے؟ بولو۔ حالب کی باتوں میں وزن تھا، وہ تینوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ تو ٹھیک کہہ رہے حالب، جانے سے پہلے کم سے کم ہمیں انہیں بتانا چاہیے کہ ہم ان کے لیے کس طرح کی فیلنگز رکھتے ہیں۔ اپنے دل کی بات کہنے کا یہی صحیح موقع ہے، اب وہ قبول کرے یا نہ کرے۔
یہ تبھی دیکھا جائے گا۔ فہیم نے حالب سے متفق ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں حالب تو ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں انہیں بتا دینا چاہیے۔ عادی اور رکیم نے بھی حالب کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، کل ان کو کسی طرح باہر بلاتے اور تم لوگ اپنے اپنے دل کی بات ان سے کہہ دینا، آگے اللہ کی مرضی۔ چلو مال بھی آ گیا۔ حالب کہتا ہوا جلدی سے سیٹ بیلٹ کھولنے لگا کیونکہ فہیم پارکنگ میں کار لا چکا تھا۔ 5 بج رہے، ناشتہ بھی آج تم لوگوں نے اتنا بکواس بنایا تھا، چلو چل کر پہلے کچھ کھا لیتے ہیں، پھر آ کر کنٹینیو کریں گے۔ فہیم کار لاک کر کے باقی تینوں کے پاس آ کر بولا۔ آج سردی بھی غضب کی پڑ رہی تھی۔ اگر کینیڈا کو دنیا کا ٹھنڈا ترین ملک کہا جاتا ہے تو یہ غلط نہیں تھا۔ کار میں لگے ہیٹر کی وجہ سے وہ اب تک بہت ریلیکس بیٹھے تھے، مگر باہر آتے ہی چاروں کے چہرے سردی کی شدت سے سرخ ہو گئے تھے۔ وہ تیزی سے شاپنگ مال کے گیٹ تک پہنچ کر اندر انٹر ہوئے۔ یہی تھے کہ حالب کی نظر گراؤنڈ فلور پر بنے لیڈیز گارمنٹس شو روم کے باہر کھڑی صفین پر پڑی۔ جس رخ سے وہ کھڑی تھی اس کی ایک ہی سائیڈ حالب کو نظر آ رہی تھی۔ وہ حالب کو نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ حالب اس کے ترچھے رخ پر کھڑا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا ابھی اس کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ تبھی اس کے پاس ایک بے حد ہینڈسم سا لڑکا آ کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے صفین سے کچھ کہتے اسے اپنے گلے لگایا۔ حالب کے علاوہ کھڑے وہ تینوں بھی حیرت سے منہ کھولے صفین کی اس لڑکے کے ساتھ بے تکلفی کا نظارہ کر رہے تھے۔ اس لڑکے نے ایک سائیڈ سے صفین کو اپنے گلے لگا رکھا تھا۔ وہ بار بار جھک کر اس کے کان میں کچھ کہتا جس پر صفین اسے غصے سے گھور کر مارتی جا رہی تھی اور کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ حالب کے اندر اس وقت غصے اور جلن کا طوفان سا اٹھ رہا تھا۔ وہ بت بنا غصے سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ سامنے کھڑی لڑکی کی بے باکیاں ملاحظہ کر رہا تھا جو اب اس لڑکے کے دونوں گال کھینچتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھ کر ایک ڈائمنڈ جویلری کے شو روم میں گھسے تھے۔ حالب ٹرانس کی کیفیت میں چلتا ہوا ان دونوں کے پیچھے گیا تھا۔ ان تینوں نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ پھر اسٹور کے باہر کھڑے وہ اندر کا منظر دیکھنے لگے۔ اندر وہ دونوں شوکیس کے آگے لگے سٹولز پر بیٹھے تھے اور وہ لڑکا شوکیس کے اوپر رکھے مختلف ڈائمنڈ کے نیکلیس میں سے ایک ایک اٹھا کر صفین کی خوبصورت گردن میں پہنا کر چیک کر رہا تھا۔ منہ بناتی اس لڑکے کے پہنائے ہر نیکلیس کو ایک کے بعد ایک ریجیکٹ کرتی جا رہی تھی۔ حالب ضبط سے مٹھیاں بھیجتا ہوا بمشکل خود کو کنٹرول کر رہا تھا۔ پھر بہت دیر بعد وہ ایک نیکلیس پر آ کر رکی تھی، وہ بھی تب جب وہ لڑکا ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ صفین کھلکھلا کر ہنستی ہوئی اس کے دونوں ہاتھ کھولنے لگی تھی۔ پھر انہوں نے اسی شو روم سے مزید کچھ جویلری خریدی اور شو روم کے دوسرے گیٹ سے باہر نکل گئے۔ حالب تیز تیز قدموں سے ان دونوں کے پیچھے بھاگا تھا۔ شو روم کے بیک سائڈ پر وہ دونوں اب لیڈیز واچز کی شاپ میں جا رہے تھے کہ تبھی چلتے چلتے اچانک صفین رکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے مڑ کر ان تینوں کو دیکھتی، حالب کے ساتھ وہ تینوں بھی تیزی سے پلٹ کر اپنے دائیں طرف موجود کافی شاپ میں گھس گئے۔ صفین نے پیچھے دیکھا تھا مگر وہاں کسی شناسا کو نہ پا کر پھر آگے بڑھ گئی۔ وہ ان تینوں کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ حالب دوبارہ باہر جھانک کر دیکھنے لگا تھا جہاں اب وہ لڑکا صفین کا ہاتھ تھامے سامنے موجود ایکسیلیٹر سے اوپری منزل پر جا رہا تھا۔ کیا کر رہا ہے حالب؟ کب تک پیچھا کرے گا؟ وہ صفین ہی ہے، وہ بھی کسی لڑکے کے ساتھ۔ کیا تجھے اب تک یقین نہیں آیا؟ کیوں بار بار اس کے پیچھے جا رہا ہے؟ فہیم اس ہائیڈ اینڈ سیک گیم سے تھک گیا تھا، اس لیے جھنجلاتے ہوئے بولا۔ تم تینوں ایک کام کرو، تمہیں جو بھی شاپنگ کرنی ہے دوسرے مال میں جاؤ، یہاں 1 منٹ مت رکنا، میں تم لوگوں کو کچھ دیر بعد گھر پر ملتا ہوں کہ جاؤ شاباش جلدی جاؤ۔ حالب انہیں باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے بولا۔ مگر حالب، عادی کے بولتے ہی حالب نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ پھر فہیم، رکیم اور عادی تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھ گئے تھے۔ حالب مطمئن ہوتا ہوا دوبارہ صفین کے پیچھے اوپری فلور تک گیا تھا۔ فرسٹ فلور پر کافی ساری شاپس ڈھونڈنے کے بعد وہ اسے ایک جینٹس کلاتھس شاپ کے اندر ملی تھی۔ اس لڑکے پر ایک کے بعد ایک شرٹس لگا کر ٹرائی کرتی تھی۔ پھر پورے 1 گھنٹے تک حالب نے مختلف اسٹور شاپس تک جاتے ہوئے اس کا پیچھا کیا تھا۔ اپنی شاپنگ کمپلیٹ کر کے وہ لوگ اب واپس جا رہے تھے۔ حالب سائے کی طرح چھپ کر ان دونوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ مال کے گیٹ کے باہر پہنچنے تک حالب کا دل صفین سے بے حد بری طرح سے بدظن ہو گیا تھا، اور آخری ستم تو تب ہوا جب پارکنگ میں موجود اپنی کار کے باہر کھڑے ہو کر اس لڑکے نے بڑی محبت سے صفین کی پیشانی بالکل حالب کے اسٹائل میں چوم کر اس کے بالوں کو ہاتھ مار کر بکھیر دیا تھا۔ اس منظر نے حالب کو جیسے پاگل سا کر دیا۔ اس کے سامنے ہی وہ دونوں کار میں بیٹھے اور وہاں سے چلے گئے۔ حالب اپنے کھولتے ہوئے دماغ کو ریلیکس کرتا واپس شاپنگ مال میں چلا گیا جہاں ایک دیدہ زیب ڈیپ ریڈ کلر کا انڈین شلوار قمیض کا ڈریس خریدتے ہوئے وہ دل ہی دل میں ایک فیصلہ کرتا اپارٹمنٹ کی طرف چل دیا تھا۔ آگے کا لاہے عمل طے کرنے کے بعد اس کا خود کو ریلیکس کرنا بہت ضروری تھا۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے اپنے لیٹسٹ سیل فون پر اس نے فیس بک ایپ اوپن کی ہوئی تھی جس کو اپنے انگوٹھے سے اسکرول ڈاؤن کرتے ہوئے وہ اپنے جہازی سائز بیڈ پر لیٹی حالب کے پروفائل میں موجود اس کی ہر پک کو
وہ نثار ہوتی نظروں سے دیوانہ وار دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ ہر روپ میں دلکش تھا۔ سفین نے کم سے کم اپنی زندگی میں اب تک اتنا خوبصورت مرد نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ہر پک پر ڈھیروں کے حساب سے لڑکیوں نے لائک اور کمنٹ کیا ہوا تھا، مگر اس مغرور شخص نے ایک بھی کمنٹ پر نہ تو رپلائی کیا تھا، نہ ہی لڑکیوں کے بے باک کمنٹس پر کوئی ری ایکشن دیا تھا۔ ابھی وہ اس کے متعلق سوچ رہی تھی کہ اسکرین پر واٹس ایپ کا نیا نوٹیفیکیشن شو ہوا۔ سفین نے چیک کیا، غالب کا میسج تھا، یعنی جناب کی عمر بہت لمبی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا، السلام علیکم، کیسی ہے سفین؟ اپنا فیوریٹ کلر بتائے جلدی سے۔ سفین نے فوراً رپلائی دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بہت دیر تک اس کے میسج کا انتظار کرتی رہی، مگر پھر کوئی میسج نہیں آیا۔ آنکھیں مونتے ہوئے دوبارہ سے غالب کے خیالوں میں کھو گئی۔ وہ اس مغرور شہزادے کے سحر میں نہ جانے کب تک یوں ہی کھوئی رہتی کہ اسکرین پر ایک جانے پہچانے سے نمبر سے آنے والی کال نے اسے غالب کے سحر سے کھینچ کر باہر نکالا تھا۔ السلام علیکم جناب، کیسے مزاج ہے آپ کے؟ کیسے یاد کر لیا غریبوں کو؟ سفین چہکتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، میری گڑیا کیسی ہے؟ اینڈ مینی مینی ہیپی ریٹرنس آف دا ڈے۔ میں آج صبح ہی کینیڈا آیا ہوں اور آتے ہی میں نے اپنے دونوں سویٹ ہارٹ کو فون کیا ہے ان کے برتھ ڈے وش کا۔ میں اسپیشلی تم دونوں کے برتھ ڈے کے لیے ہی آیا ہوں، اس لیے جلدی سے جیسے بیٹھی ہو ویسے ہی اٹھ کر شاپنگ مال آ جاؤ، تم سب کے لیے گفٹ بھیجنے ہیں۔ صنم سے بات ہوئی تھی، وہ اور عائشہ تو آج کالج ایکسٹرا کلاس میں بزی ہے، مہرو ماما کے ساتھ آنٹی کے یہاں گئی ہے، اب تم ہی رہ جاتی ہو، اس لیے اگر اپنا برتھ ڈے گفٹ چاہیے تو جلدی سے چلی آؤ۔ وہ یقیناً سب بہنوں سے فردن بات کر چکا تھا، اس لیے اسے تفصیل سے بتانے لگا۔ آج اس کا اور صنم کا 18واں برتھ ڈے تھا۔ مما پاپا نے صبح اٹھتے ہی دونوں کو بہت پیار سے برتھ ڈے وش کیا تھا۔ مما پاپا کے ساتھ محروسہ عائشہ نے بھی انہیں گفٹ دیے تھے۔ ان کے گھر میں برتھ ڈے زیادہ اہتمام سے نہیں منائی جاتی تھی، بس گھر والے ہی وش کر کے برتھ ڈے گفٹ وغیرہ دے دیتے اور باہر ڈنر یا آؤٹنگ کا پروگرام بن جاتا۔ ان دونوں سے 1 مہینے پہلے عائشہ کا برتھ ڈے تھا، وہ بھی اسی طرح سیلیبریٹ کیا گیا تھا، اور ایسے ہی آج ان کے برتھ ڈے پر حالانکہ آنٹی نے پوری مراد فیملی کو اپنے یہاں ڈنر پر مدعو کیا ہوا تھا۔ آج سے وہ لیگلی بڑوں کی فہرست میں شامل ہو گئی تھی۔ دس از ناٹ فیئر، برتھ ڈے میری اور صنم کی ہے، اس لیے گفٹ ہم سے پوچھ کر نہیں، آپ کو خود دینا چاہیے تھا۔ اور کلاس آج میری بھی تھی، مگر میرا موڈ نہیں تھا، اس لیے میں عائشہ کو کلاس میں چھوڑ کر خود گھر چلی آئی، اور بہت تھکی ہوئی بھی ہوں، آپ پلیز خود شاپنگ کر لے۔ سفین اسے نخرے دکھا رہی تھی جسے وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ دیکھو نخرے مت کرو، جلدی آؤ ورنہ پھر جو ڈائمنڈ سیٹ میں نے تمہارے لیے لینے کا سوچا ہے وہ میں صنم کو دے دوں گا۔ اب وہ اسے دھمکا کر بولا، ارے ایسے کیسے؟ برتھ ڈے صرف صنم کا نہیں، میرا بھی تو ہے، پلیز بھائی۔ نہیں، اور میں مذاق کر رہی تھی، بس میں آ رہی ہوں، لیکن اس شرط پر کہ مجھے وہی سیٹ لے کر دینا پڑے گا آپ کو جو مجھے پسند آئے گا، اوکے نا؟ سفین نے مزے سے اپنی شرط بتائی۔ اوکے بلی، اب جلدی سے آؤ، آئی ایم ویٹنگ۔ سنان نے مسکراتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ وہ بھائی سے ملنے کی خوشی میں تیزی سے تیار ہوتی، اس بات سے انجان تھی کہ آج کا دن اس کے لیے کتنی بڑی قیامت لانے والا تھا۔ وہ تینوں جس وقت اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی، شام کے سائے اپنے پر پھیلا چکے تھے، پورا اپارٹمنٹ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہاتھوں میں پکڑے شاپنگ بیگز لاؤنج میں رکھے صوفے پر پھینکتے ہوئے انہوں نے پورے اپارٹمنٹ کی لائٹس آن کی اور بیڈ روم کی طرف بڑھ گئے تھے۔ یہاں بھی وہی حال تھا، پورا روم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ رقیم نے آگے بڑھ کر ہاتھ مار کر سارے سوئچ ایک ساتھ آن کر دیے تھے۔ سامنے ہی سنگل صوفے میں دھسا ہوا غالب دونوں پیر ٹیبل پر پھیلائے، آنکھوں پر بازو رکھے نیم دراز تھا۔ غالب کیا ہوا ہے؟ ایسے پورے اپارٹمنٹ میں اندھیرا کیے ہوئے کیوں لیٹا ہوا ہے؟ کب آیا تو واپس؟ اور کیا بات ہوئی سفین سے؟ وہ لڑکا کون تھا؟ اور ہم تجھے کب سے کال کر رہے تھے تو کال بھی پک نہیں کر رہا تھا، بتا کیا ہوا؟ رقیم نے اس کی آنکھوں سے بازو ہٹاتے پوچھا، مگر پھر دہل کر خود ہی 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ غالب کا چہرہ اور آنکھیں خطرناک حد تک سوج کا سرخ ہو رہی تھی، اور اس کا وہ ہاتھ جو وہ آنکھوں پر رکھے لیٹا تھا اس میں کافی گہرا زخم لگا تھا۔ ہاتھ سے بہتا خون اب کافی حد تک جم چکا تھا۔ عادی، فہیم اور رقیم حیرت سے منہ کھولے اس کا ٹوٹا بکھرا روپ دیکھ رہے تھے۔ آ گئے تم لوگ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اب جاؤ جلدی سے جلد کسی نکاح خواہ کا انتظام کر کے لاؤ، آج تمہارے دوست کا نکاح ہے۔ غالب نے بہت سکون سے ان تینوں کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ واٹ؟ نکاح تیرا آج؟ کس کے ساتھ؟ فہیم تو حیرت سے اچھل ہی پڑا۔ اور کس کے ساتھ؟ سفین کے ساتھ، شادی کر رہا ہوں میں اس سے آج۔ اس پر سوائے غالب شاہ کے کسی اور کا حق نہیں ہو سکتا، اور چاہے گی بھی تو میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ جاؤ اور نکاح خواہ کو لے کے آؤ، تب تک میں تمہاری بھابھی کو بھی بلاتا ہوں۔ غالب شاید پاگل ہو گیا تھا، فہیم کو تو اس کا
ایک بھی انداز نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ جو صوفے کی سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا فون اٹھاتا ہوا کوئی نمبر ڈائل کر رہا تھا، پھر فون کان سے لگاتے ہوئے شاید دوسری طرف سے فون اٹھائے جانے کا منتظر تھا۔ ہیلو صفین، مائی ڈیئر، کیسی ہیں آپ؟ کہاں تھی آج سارا دن جو آپ کو ایک بار بھی میری یاد نہیں آئی؟ اوہ، آج آپ گھر پر تھی؟ گریٹ، ویسے بہت دل کر رہا تھا آپ سے ملنے کا۔ اچھا، تو ایک کام کریں نا، میں تو سب کی موجودگی میں وہاں آپ سے ملنے نہیں آ سکتا، آپ یہاں آ جائے، پھر پرسوں تو ہم جا رہے ہیں، تب کہاں ہوگی یہ ملاقاتیں، یہ باتیں؟ تو کیا آخری بار آپ مجھ سے ملنے نہیں آئے گی؟ اچھا، یعنی میں سمجھو آپ مجھ پر ٹرسٹ نہیں کرتی، اوکے، مت آئیں پھر۔ صوفے کی بیگ سے ٹیک لگائے سکون سے بات کر رہا تھا، پھر اس نے کچھ دیر بات کر کے کال کاٹ دی۔ وہ تینوں ہونکوں کی طرح حالب کا یہ انداز دیکھ رہے تھے، تبھی سیل فون دوبارہ رنگ ہوا۔ حالب نے ناقابل فہم انداز میں مسکراتے کال ڈسکنیکٹ کر کے سیل سوئچ آف کر دیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کے اندر صفین یہاں موجود ہوگی، اس لیے دیر مت کرو، جاؤ اور نکاح خواہ کا انتظام کر کے لاؤ، یا یہ نہ کام میں خود کروں گا جا کر۔ وہ ایک آئیبرو اٹکاتے ہوئے ان تینوں سے بولا، حالب دیکھ، یہ صحیح نہیں کر رہا تو، اس طرح سے نکاح، میرا مطلب کہ بڑے پاپا بڑی مما کا کیا ری ایکشن ہوگا، گھر میں طوفان اٹھ کھڑا ہوگا۔ اور صفین کتنی محبت کرتی ہو تجھ سے، ہو سکتا ہے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، تو ایک بار بات تو کر لے اسے، رکیم سے سمجھاتا ہوا بولا۔ ایک بار کی بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ حالب حلق کے بل دھاڑ کر بولا۔ وہ تینوں حیرت سے اس کا جارحانہ انداز دیکھ رہے تھے، جس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا شیشے کا آواز سامنے دیوار پر مارا تھا۔ ایک چھناکی کی آواز کے ساتھ واز ٹوٹ گیا تھا اور کانچ چاروں طرف بکھر گیا۔ اسی طرح اسے صفین کو بھی توڑ کر بکھیرنا تھا۔ جلدی جاؤ اور نکاح خواہ کو لے کر آؤ، صرف آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس، دیر مت کرو، جاؤ۔ حالب اپنے خون چھلکاتی آنکھوں سے ان تینوں کو گھورتا ہوا بولا۔ عادی نے اور رکیم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ فہیم بھی حیرت بھری نظروں سے حالب کو تکتا ان دونوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ان کے جانے کے بعد حالب دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو جوڑتے اس پر اپنی پیشانی ٹکائے صفین کا انتظار کرنے لگا۔ شام 7 بجے وہ ڈھیر سارے شاپنگ بیگز ہاتھوں میں اٹھائے سرشار سی گھر واپس لوٹی تھی۔ سنان نے اسے گیٹ کے باہر ڈراپ کر دیا تھا۔ وہ مما سے پاپا سے نہیں مل سکتا تھا، مگر بہنوں کو اس سے ملنے پر پاپا نے کوئی پابندی عائد نہیں کی تھی۔ صنم اور عائشہ کالج سے واپس آ کر روحا کو لیتی ہوئی مما کے پاس آنٹی کے یہاں چلی گئی تھی۔ پاپا اور عثمان کو بھی آفس سے واپسی پر وہیں جانا تھا۔ آنٹی نے گھر میں چھوٹی سی پارٹی ہی ارینج کر لی تھی۔ وہ صنم اور صفین سے والہانہ محبت کرتی تھی۔ مما نے اسے کال کر کے جلدی آنے کو کہا تھا، مگر جب انہوں نے اس کی زبانی سنان کے ساتھ شاپنگ پر جانے کا سنا تو چپ ہو گئی تھی، مگر انہوں نے جلدی واپس آنے کی ہدایت دوبارہ سے دی تھی۔ سارا سامان لا کر اپنے بیڈ پر رکھتے ہوئے فریش ہو کر آنٹی کے یہاں جانے کو تیار ہی ہو رہی تھی کہ اس دشمن جاں کی کال آ گئی۔ صفین نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے کال پک کی تھی۔ ہیلو، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ صفین، مائی ڈیئر، کیسی ہیں آپ؟ دوسری طرف سے حالب کی خوبصورت آواز آئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ جھومتے ہوئے اپنے بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں لیٹی تھی۔ کہاں تھی آج سارا دن جو آپ کو ایک بار بھی میری یاد نہیں آئی؟ حالب نے سوال کیا تھا۔ صفین ایک دم چونک پڑی۔ آج شاپنگ مال میں اسے محسوس ہوا تھا جیسے حالب کہیں آس پاس ہی ہے، مگر پھر وہ اپنا وہم سمجھ کر ٹال گئی۔ اب اس کے سوال پر ایک دم سنان کا بتاتے بتاتے رک گئی، کیونکہ اگر وہ سنان کے متعلق اسے بتاتی تو اس سے جڑے اور دوسرے سچ بھی اسے بتانے پڑتے جو ابھی بتانا مناسب نہیں تھے، اس لیے وہ ایک دم سے بولی تھی، میں کالج سے آنے کے بعد سارا ٹائم گھر پر ہی تھی۔ اس نے حالب سے جھوٹ بول دیا تھا۔ اوہ، آج آپ گھر پر تھی، گریٹ، ویسے بہت دل کر رہا تھا آپ سے ملنے کا۔ حالب کی خواہش نے ایک بار پھر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ ہاں، مگر گھر پر تو سب کے سامنے آپ کو بلا نہیں سکتی نا ملنے، وہ کروٹ بدلتے ہوئے ٹھلا کر بولی تھی۔ اچھا، تو ایک کام کرے نا، میں تو وہاں آپ سے سب کے سامنے ملنے نہیں آ سکتا نا، آپ یہاں آ جائے، پھر پرسوں تو ہم جا ہی رہے، تب کہاں ہوں گی یہ ملاقاتیں، یہ باتیں؟ تو کیا آخری بار آپ مجھ سے ملنے نہیں آئیں گی؟ حالب کی اس نئی فرمائش پر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ حالب، اس وقت آج مجھے مما کی آنٹی کے یہاں جانا ہے، آج میرا اور صنم کا برتھ ڈے ہے اور اسی لیے ہم سب ڈنر پر وہاں انوائٹڈ ہے۔ میرے سوا سب لوگ پہنچ چکے ہیں، میں ابھی نہیں آ سکتی، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ صفین پریشان سی بولی تھی، دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں حالب ناراض نہ ہو جائے۔ اچھا، یعنی میں سمجھو آپ مجھ پر ٹرسٹ نہیں کرتی، اوکے، مت آئے پھر، کہتے ہوئے حالب نے کال کاٹ دی تھی۔ صفین ہیلو ہی کرتی رہ گئی مگر جواب نہ دارت۔ اس نے دوبارہ حالب کو کال کی مگر کچھ بیلز کے بعد ہی کال کاٹ دی گئی۔ پھر سے کال کرنے پر فون سوئچ آف ملا تھا، یعنی جو اس نے سوچا تھا بالکل
ٹھیک تھا، غالب اسے ناراض ہو گیا تھا۔ یہ سوچ اسے بوکھلا کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے کئی بار کال کر کے دیکھ لیا تھا مگر فون ہنوز سوئچ آف آ رہا تھا۔ تیزی سے بیڈ روم میں ادھر سے ادھر چکر لگاتی وہ سخت بے چین لگ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک نظر وال کلاک پر ڈال کر لمحوں میں غالب کے اپارٹمنٹ جانے کا فیصلہ لیا تھا۔ بیڈ پر پڑا اپنا لانگ کوٹ پہنتی وہ گھر سے پیدل ہی اس کے اپارٹمنٹ جانے کے لیے نکل گئی تھی۔ وہ صوفے پر لیٹا بے صبری سے صفین کی آمد کا منتظر تھا۔ اسے پتا تھا صفین ضرور آئے گی، اور بھلے ہی اسے دھوکہ دے رہی تھی مگر اس دھوکے میں بھی اس کے جذبے بلا کی شدتیں لیے ہوئے تھے۔ وہ بے چینی سے پیر ہلاتا اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ تبھی اس کے کانوں میں ڈور بیل کی آواز آئی۔ ایک پراسرار سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھتا روم سے باہر نکل کر باہری دروازے تک پہنچا۔ اتنے میں دوبارہ بیل بجائی جا چکی تھی۔ اس نے جیسے ہی ڈور کھولا، سامنے ہی صفین پریشان چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اسے راستہ دیتا گیٹ بند کرنے لگا۔ مجھے پتا تھا آپ ضرور آئے گی میری جان، اسی لیے میں شدت سے آپ کا منتظر تھا۔ بتائے کیسے خاطر کرے آپ کی؟ اینڈ یس مینی مینی ہیپی ریٹرنس آف دا ڈے بیبی۔ وہ پراسرار مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ صفین نے اب تک اس کے لہجے پر غور نہیں کیا تھا۔ تھینکس غالب، آپ کو پتہ ہے میں کتنی مشکل سے آئی ہوں۔ مجھے ابھی آنٹی کے یہاں جانا ہے، آپ کو پوری سچویشن بتائی تھی میں نے، پھر بھی ناراض ہو گئے اور تو اور فون بھی بند کر لیا۔ دس از ناٹ رائٹ۔ اور یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہوا غالب؟ صفین گھبرا کر غالب کا ہاتھ تھام کر زخم کا معائنہ کرنے لگی۔ کچھ نہیں، میرے جنون کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے، غالب نے لاپرواہی سے اپنا ہاتھ صفین کے ہاتھ سے کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ بس اسے دیکھ کے رہ گئی۔ آپ یہاں اکیلے ہیں، باقی سب کہاں ہیں؟ وہ ایک بار پہلے بھی یہاں آ چکی تھی۔ یہ اپارٹمنٹ بہت خوبصورت تھا۔ صفین نے ستائشی نظروں سے گھوم کر چاروں طرف دیکھا۔ ہمارے نکاح کا انتظام کرنے گئے ہیں، نکاح خواہ کو بلانے؟ وہ دونوں بھووں کو اچکاتا ہوا بولا۔ صفین حیران سے اس کی صورت دیکھنے لگی جو اس وقت ناقابل فہم انداز مسکراتا ہوا پلٹ کر اندر اپنے بیڈ روم میں جانے لگا تھا۔ صفین زور سے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا مذاق کر لیتے آپ غالب، بہت اچھا سینس آف ہیومر ہے آپ کا۔ وہ بیڈ روم میں جاتے غالب کی پشت کو دیکھ کر بولی تھی۔ کچھ ہی دیر میں غالب اپنے ہاتھ میں ایک شاپر اٹھائے واپس آیا تھا۔ یہ لے صفین، جلدی سے چینج کر کے آئے، یہ آپ کا برتھ ڈے گفٹ ہمارے نکاح کے لیے کام آئے گا۔ وہ چہرے پر سرد تاثرات سجائے بولتا ہوا اس کی طرف چلا آ رہا تھا۔ اب کی بار صفین اس کا سرد انداز دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ غالب یہ کیسا مذاق ہے؟ اب بس کیجیے، بہت ہو گیا، وہ اکلاتی ہوئی بولی تھی۔ میں مذاق نہیں کرتا مس صفین مراد، آج ہمارا نکاح ہے، نکاح خواہ آنے والا ہے، آپ چینج کر کے تیار ہو جائے جلدی سے۔ وہ سرد مہری سے اس کے ہاتھ میں ڈیپ ریڈ کلر کا سوٹ تھماتا ہوا بولا۔ صفین پھٹی پھٹی آنکھوں سے غالب کو دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ سنائی دے رہا ہے آپ کو؟ گو ان سائڈ۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کر پھنکارتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت میں اتنی سختی تھی کہ صفین کو لگا اس کے کندھوں کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی۔ ساکت نظروں سے غالب کا سرد انداز دیکھ رہی تھی۔ کوئی اس سے پہلے بھی وہ اس کے ساتھ اس انداز میں پیش آ چکا تھا مگر تب کے اور اب کے غالب میں حالات میں واضح فرق تھا۔ نہیں غالب، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بنا کسی کو بتائے ہمارا نکاح یوں اچانک نہیں، یہ غلط ہے۔ میں ماما پاپا کو بتائے بنا ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتی بولی۔ اچھا، تو محبت آپ نے ماما پاپا سے پوچھ کر کی تھی؟ اب شادی کرنے کے لیے ان کی اجازت کیوں درکار ہے؟ نکاح تو آج ہو کر رہے گا، اور اگر آپ بنا نکاح کے آج کی رات میرے ساتھ گزارنا چاہتی ہے تو میں راضی ہوں، مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ غالب شاطرانہ انداز میں اس کے گرد دائرہ تنگ کر رہا تھا۔ غالب، صدمے سے صفین کی آواز نکلنا بند ہو گئی۔ اس کے دل کے سنگھاسن پر رکھا ہوا غالب کا بت پورے قد سے گر کر چور چور ہو گیا تھا۔ اسے کیا سمجھی تھی اور وہ کیا نکلا تھا؟ ایک عام سا گھٹیا نفس پرست مرد جو موقع ملتے ہی اپنے اصلی روپ میں آ چکا تھا۔ آپ کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے صفین، نکاح کرنا ہے تو جلدی سے جلدی اندر جا کر تیار ہو جائے، ورنہ وہ رہا روم وہاں چلی جائے، میں بھی آ رہا ہوں۔ وہ دائیں طرف موجود روم کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ شرم آ رہی ہے مجھے خود پر کہ میں آپ سے محبت کی غالب، آپ محبت تو دور نفرت کے بھی قابل نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو کیا سمجھا تھا؟ آپ کیا نکلے؟ اتنی گھٹیا سوچ کے مالک ہیں آپ، نفس کے مارے ہوئے انسان نہیں، بلکہ آپ تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں، جانور ہیں آپ۔ منہ پر پڑنے والا زوردار تھپڑ اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی تھی۔ تھپڑ پڑتی ہوئی لڑکھڑا کر پیچھے کو گری تھی۔ غالب تیزی سے اس کے پاس پہنچا، پھر اس کے سر کے بالوں کو پیچھے سے اپنے ہاتھ میں جکڑ کر وہ غصے سے دھاڑا۔ ہاں ہوں میں جانور، ابھی آپ نے دیکھا ہی کہاں ہے اس جانور کا اصلی روپ۔ دیکھنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے،
اس کو تیزی سے گھسیٹتا اسی روم میں لے جانے لگا۔ صفین تیزی سے اس کو دھکا دیتی ہوئی پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ نہیں نہیں غالب، آپ ایسا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے میرے ساتھ ایسا۔ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ مجھے پلیز جانے دے، جو بھی میں نے کہا اس کے لیے مجھے معاف کر دے۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی۔ سامنے کھڑے ہوئے شخص میں وہ مجسم اپنی بربادی کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے تو آپ نہیں جائے گی، چلے ایک ڈیل کر لیتے ہیں، میں آپ کے لیے تھوڑی آسانی پیدا کر دیتا ہوں۔ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے آج رات بنا نکاح کے آپ کو یہاں میرے پاس رکنا پڑے گا، اس کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے آزاد ہوں گی، میں آپ کی راہ میں کبھی نہیں آؤں گا۔ اس کے سوا دوسرا آپشن بھی ہے کہ آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، جس کے بعد آپ یہاں سے چپ چاپ ویسے ہی جا سکتی ہے جیسے آئی تھی۔ میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ دونوں میں سے کون سا آپشن آپ کو اپنے لیے بہتر لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ سفیر نے شدت سے اس کی لال آنکھوں میں ناچتی وحشت کو محسوس کیا تھا اور کرب سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ آنکھیں اس شخص کی تھی جسے اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا۔ ہمیشہ وہ ان مغرور آنکھوں میں دیکھ کر ان کی خوبصورتی میں کھو جاتی تھی، مگر آج اسے 2 منٹ بھی ان وحشت ناک نگاہوں کو دیکھا نہیں گیا۔ یہ وہ غالب شاہ نہیں تھا جس کو صفین کے دل نے چاہا تھا۔ میں دونوں آپشنز کو ریفیوز کرتی ہوں، سنا آپ نے؟ میں کچھ نہیں کروں گی ان میں سے۔ آپ نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا ہے، توڑ دیا ہے آج آپ نے مجھے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ذرا چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اوہ، یعنی آپ ٹوٹ گئی؟ ایسا تو اب تک میں نے کچھ نہیں کیا، اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ سے کہا تھا مس صفین مراد کہ مجھے جس دن ٹوٹنے کے عمل سے گزرنا پڑا اس دن آپ کو بھی توڑ کر بکھیر دوں گا، مگر آپ نے میری بات کو سیریس نہیں لیا۔ آج میں اگر ٹوٹا ہوں تو بھی سالم کیسے رہ سکتی ہے آپ؟ اور ابھی تک تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا ضبط کھو دوں آپ میری بات مان لے تو زیادہ اچھا ہوگا، ورنہ مجھے آج آپ کے یہ آنسو بھی نہیں روک سکیں گے۔ وہ سرد مہری سے کہتا صفین کے گلے میں پڑے مفلر کو کھینچ کر اس کے ہاتھ باندھنے لگا تھا۔ ارادہ صفین مراد کو خوفزدہ کرنے کا تھا۔ صفین نے احتجاجاً اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرنے چاہے، مگر وہ اور سختی سے اس کے ہاتھوں کو جکڑ کر باندھنے لگا، جس پر وہ زور زور سے چلانے لگی۔ نہیں نہیں غالب، چھوڑ دے مجھے پلیز، یوں مت کرے۔ ہزاروں قطار روتی ہوئی غالب سے التجا کر رہی تھی۔ اس طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے صفین نے کچھ مہینے مارشل آرٹ کی ٹریننگ لی تھی، کیونکہ مغربی ممالک میں ایسے حادثات ہونا عام بات تھی، مگر اب جب اس پر یہ وقت آ پڑا تھا تو وہ اپنی حفاظت نہیں کر پا رہی تھی۔ کالج میں بھی اس نے اور عائشہ نے کئی ہراساں ہونے والی اپنی کلاس میٹس کی مدد کی، ان کے 3rd کلاس عاشقوں کی دھلائی کر کے خوب کی تھی، مگر آج جب اس کو کوئی ہراساں کر رہا تھا تو وہ سارے داؤ پیچ ہی بھول گئی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور شخص نہیں تھا، غالب تھا، اس کا غالب، اس کی محبت جسے اس نے دن رات کے ہر لمحے میں چاہا تھا، سوچا تھا، جس کو دیوانگی کی حد تک چاہا تھا، جو اس کے دل میں قیام پذیر تھا، جس کے آس پاس ہونے کے احساس سے اس کی دھڑکنوں کی رفتار غیر معمولی ہو جایا کرتی تھی۔ وہی غالب آج اس کی عزت چھین لینے کے در پر تھا۔ اس کے سامنے تو احتجاج کی ہمت بھی اپنے اندر مفقود پا رہی تھی، اپنا بچاؤ کرنا تو دور کی بات، اور ویسے بھی وہ غالب جیسے توانا مرد کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتی تھی۔ روتے ہوئے اپنے بندے ہاتھوں کو بے بسی سے دیکھتی وہ کچھ کر پاتی اس سے پہلے ہی غالب صفین کے پاس پڑا ہوا وہ ڈیپ ریڈ سوٹ اٹھاتا ہوا اسے زبردستی گھسیٹ کر اپنے مشترکہ بیڈ روم میں لے گیا، جہاں پڑے 2 بیڈ میں سے ایک بیڈ پر اسے منہ کے بل پھینکتے ہوئے وہ گرا کر بولا، بند کرے رونا دھونا، صرف 5 منٹ ہے آپ کے پاس، 5 منٹ میں اچھی طرح سوچ لیجئے کیا کرنا ہے، ورنہ اس کے بعد وہ ہوگا جو میں چاہوں گا۔ اسے دھمکاتا ہوا باہر چلا گیا، جہاں سے 2-3 لوگوں سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یقیناً فہیم لوگ نکاح خواہ کو لے کر آ گئے تھے۔ اس کے پاس وقت کم تھا، اسے یہاں سے نکلنا تھا، مگر کیسے؟ وہ کھوجتی نگاہوں سے بھاگنے کے لیے کوئی کھڑکی دروازہ ڈھونڈتی کھڑی ہوئی تھی۔ بیڈ سے اتر کر وہ ابھی دائیں جانب والی دیوار سے پردہ ہٹا ہی رہی تھی کہ غالب دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ بند کرتا ہوا دوبارہ اندر آیا۔ صفین کو دیوار کے پاس کھڑا دیکھ کر اور لپک کر اس تک آیا تھا، کیونکہ دیوار میں نصب کھڑکی اور اس سے آگے بالکنی باہر روڈ سائڈ پر کھلتی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ بھاگنے کا ارادہ ہے؟ بھول جائیے، کیونکہ یہاں سے آپ کہیں نہیں جا سکتی جب تک میری بات نہ مان لے۔ نکاح خواہ آ گیا ہے، بتائے کیا کرنا ہے؟ نکاح کرے گی یا بنا نکاح کے آج میرے ساتھ رات گزارے گی؟ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولتا اسے کھینچ کر واپس بیڈ پر پھینک چکا تھا، پھر بڑھ کر اس کے ہاتھ کھول دیے۔ وہ غصے میں بھی اسے اس بے بس روپ میں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ میرے غالب، کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ آپ تو مجھ سے پیار کرتے تھے نا، پھر کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ بتائیں نا۔
کیا ملے گا آپ کو مجھے رسوا کر کے؟ یہ نکاح میں ماما پاپا کی مرضی کے بنا نہیں کر سکتی، میرے پاپا زندہ درگور ہو جائیں گے، بہت مان ہے انہیں مجھ پر، ایسا مت کرے حالب پلیز۔ وہ دونوں ہاتھوں سے حالب کا گریبان پکڑ کر اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ لفظ میرے حالب پر، حالب کا دل بے اختیار ہو کر زور سے دھڑکا تھا۔ اس کے سرخ کنگارہ آنکھوں میں صفین کے لیے پھر سے وہی نرم گرم سا تاثر پھیل گیا تھا۔ اس کی بے بسی دیکھ کر وہ تڑپ کر رہ گیا تھا، لیکن یہ صرف ایک لمحے کی بات تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ سے اسی کٹھور حالب شاہ کے روپ میں ڈھل گیا تھا۔ اسے یاد آ گیا تھا صفین نے اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی، دھوکہ دیا تھا اسے۔ کس حق سے وہ اجنبی لڑکا اس کی صفین کو چھو رہا تھا، اس کی پیشانی کو چوم رہا تھا، اس کے گلے لگ رہا تھا۔ جب جب حالب کی نظروں کے سامنے وہ منظر گھوم رہا تھا، وہ غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ ابھی بھی اس کا خیال آتے ہی حالب کا ازلی غصہ پھر عود کر آیا تھا۔ یہ سزا تو صفین مراد کے لیے کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ اس لڑکی کو اس سے بھی بڑی چوٹ پہنچانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ تیزی سے سرخ پڑتی آنکھوں اور ضبط کی شدت سے اپنے ہونٹوں کو باہم پیوست کر کے اس نے جھٹکے سے اپنا گریبان صفین کے ہاتھ سے چھڑا کر اسے خود سے الگ کیا تھا اور اسے دوبارہ سے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے بولا، کیا چاہتی ہے، ایک حلال رشتہ یا حرام؟ ویسے آپ کے تیور دیکھ کر لگتا ہے کہ حلال رشتہ قائم کرنے میں آپ بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ تو اس کا سرسراتا لہجہ کسی چابک کی طرح صفین کے وجود پر پڑا تھا۔ وہ لمحوں میں بے بس ہوئی تھی۔ حالب نے اسے کس بری طرح سے اسے شکنجے میں جکڑا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے راضی ہوں، صفین نے گرب سی آنکھیں میچتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ یہاں سے بنا کسی فیصلے کے نہیں نکل سکتی تھی۔ ماما پاپا اور دنیا کی نظروں میں گر کر وہ جی لیتی، مگر ایک حرام رشتے جوڑ کر بھلے ہی وہ اس کی مرضی کے بنا قائم ہوا ہو، اپنے رب کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے نکاح کے لیے رضامندی دے دی تھی۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات؟ ٹھیک ہے، نکاح خواہ اندر آ رہا ہے، جلدی سے چینج کر کے آئے۔ وہ بیڈ پر پڑا جوڑا اس کے ہاتھوں میں تھما کر بولا، جو کچھ دیر پہلے وہ خود وہاں رکھ کر گیا تھا۔ صفین کے واش روم جاتے ہوئے ادھر سے ادھر ٹہلتے اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ تبھی فہیم نے اندر جھانک کر دیکھا تھا۔ اشارے سے حالب سے صفین کی بابت استفسار کرنے لگا۔ حالب نے واش روم کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ کچھ دیر میں واش روم کا دروازہ کھول کر وہ باہر آئی۔ حالب کی نظر جیسے اس پر پڑی وہ اپنی جگہ ساکت سا کھڑا رہ گیا۔ وہ جانتا تھا صفین بے حد خوبصورت تھی، مگر وہ اتنی خوبصورت تھی یہ اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ اس کا مہندی جیسے سفید رنگ ڈیپ ریڈ کلر میں شعاعیں بکھیر رہا تھا۔ وہ سوٹ صفین کے تن پر اس طرح فٹ آیا تھا جیسے اسی کے لیے بنایا گیا ہو۔ حالب حالانکہ وہ صرف اندازے سے خریدا تھا، اس کا رویا رویا بے حد حسین چہرہ لال سوٹ کے عکس میں گلابی مائل لگ رہا تھا۔ کھلے بکھرے لمبے بال اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ اس کے دلکش وجود کے نشیب و فراز اس سوٹ میں بے حد واضح ہو رہے تھے۔ صفین نے پورا دوپٹہ اپنے اوپر اچھے سے لیا ہوا تھا، مگر پھر بھی اس کے وجود کی رعنائیاں صاف چھلک رہی تھی۔ حالب نے تیزی سے اس ساحرہ کے حسن سے نظریں چرائی تھی اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ پھر اس کا زمین کو چھوتا ہوا دوپٹہ ہاتھ میں اٹھا کر اچھی طرح سے اس کے سر اور جسم کے اطراف اس طرح لپیٹا تھا کہ ذرا سا گھونگھٹ اس کے ماتھے تک آ رہا تھا۔ اسے منظور نہیں تھا کہ کوئی اور صفین پر ایک نگاہ غلط بھی ڈالے۔ میں نکاح خواہ کو اندر بھیج رہا ہوں، آپ آرام سے یہاں بیٹھ جائے، وہ صوفے کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ صفین روبوٹک انداز میں چلتی ہوئی صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر گزری تھی جب ایک مولانا ٹائپ کے بندوں کے ساتھ عادی اور رقیم اندر آئے تھے۔ صفین نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ عادی اور رقیم نظریں چراتے ہوئے نکاح کی کارروائی شروع کروانے لگے تھے۔ ایجاب و قبول کا مرحلہ طے ہوتے ہی صفین کا ذہن بالکل خالی تھا۔ وہ غائب دماغی سے نکاح کے پیپرز پر نکاح خواہ کی بتائی ہوئی جگہوں پر سائن کرتی چلی گئی۔ عادی اور رقیم نے افسوس سے اس کے خوبصورت چہرے پر دائیں طرف چھپے انگلیوں کے نشان بھی دیکھے تھے۔ صفین کے سپاٹ انداز کو دیکھتے ہوئے دونوں نکاح خواہ کو لے کر جلدی سے باہر نکل گئے تھے، کیونکہ انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ حالب نے صرف اپنی ضد پوری کرنے کے لیے زور زبردستی سے صفین سے اپنی بات منوائی ہے۔ اس نکاح میں صفین کی مرضی کا کوئی دخل نظر نہیں آ رہا تھا۔ نکاح کی کارروائی مکمل ہوتے ہی حالب فاتحانہ چال چلتا ہوا دوبارہ سے اندر آیا تھا۔ صفین خالی اس ذہنی سے دونوں ہاتھوں کو گود میں رکھے گھور رہی تھی۔ مبارک ہو میری جان، میری زندگی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج سے آپ پوری طرح میری ہو چکی ہے، لیگلی اور شرعی طور پر۔ اب مسز صفین حالب شاہ پر سر سے لے کر پیر تک بس حالب شاہ کا حق ہے۔ وہ مسکراتا صفین کے پاس آ کھڑا ہوا اور اس کے لمبے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کیا تو اس کے چہرے پر جھول رہی تھی۔ صفین ساکت سی اب بھی اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ حالب کے ہاتھ چہرے پر محسوس ہوتے ہی وہ بدک کر پیچھے ہوئی تھی۔ تبھی حالب نے سرعت سے اس کے بالوں کو پیچھے سے مٹھی میں بھینچ کر جھٹکا دیا تھا۔ زور سے کراہی تھی، نہ اب نہیں، ایسی غلطی سے بھی مت کرنا۔ اب میں آپ کے شوہر کے منصب پر فائز ہو چکا ہوں، اس لیے مجھ سے دور ہونے یا میرے ہاتھ جھٹکنے سوچیے گا بھی مت۔
ورنہ وہ حشر کروں گا کہ زندگی بھر یاد کرے گی۔ ویسے دل تو نہیں چاہ رہا مگر وعدے کا مان تو رکھنا پڑے گا۔ چلے آپ کو واپس چھڑاؤں۔ وہ دھیرے سے اس کے بالوں کو اپنی گرفت سے آزاد کر کے اس کے سراپے کو گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ سفیر نے شاکی نظروں سے حالب کا خوبرو چہرہ دیکھا۔ کل تک وہ اس چہرے کو دیکھ کر کچھ اور دیکھنے کے لائق نہیں رہتی تھی، مگر آج شدت سے دعا کر رہی تھی کہ کاش اسے کوئی ایسا منتر آتا جس کو پڑھ کر یہ چہرہ اس کے سامنے سے غائب ہو سکتا۔ اب تو باقاعدہ پرمٹ مل گیا ہے آپ کو دیکھنے کا، گھنٹوں بیٹھ کر سکون سے دیکھ سکتی ہے، مگر ابھی یہ مناسب موقع نہیں ہے۔ اس وقت مجھے ایسے دیکھے گی تو میں خود پر سے اختیار کھو بیٹھوں گا، پھر مجھ سے شکایت مت کرنا۔ اس کے بے حد نزدیک آتے ہوئے معنی خیزی سے بولا۔ سفیر نے سر پٹا کر فوراً نظریں جھکا لی، جس پر حالب طنزیہ مسکراتا ہوا پیچھے ہٹا اور باہر کی جانب چل دیا۔ اس کے دماغ میں اب اپنے پلان کا اگلا حصہ گھوم رہا تھا۔ سفیر کے کیے کی آدھی سزا تو وہ اس کو دے چکا تھا، آدھی سزا ابھی باقی تھی اور یقیناً اصل سزا بھی وہی تھی۔ سفیر سر جھکائے اپنے آنسو پیتی اس کے پیچھے باہر نکلی تھی۔ وہ تینوں لاؤنج میں ان دونوں کے منتظر تھے۔ انہیں ساتھ آتا دیکھ کر ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے۔ سفیر اس کے پیچھے سر جھکائے چل رہی تھی۔ حالب کے ایک دم جھٹکے سے رکتے ہوئے بے دھیانی میں چلتی اس سے جا ٹکرائی تھی۔ اس کا سر حالب کی پشت پر لگا تھا۔ سوری، سرد آواز میں ایک لفظ میں معذرت کرتی وہ سیدھی باہری گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حالب نے پرسوچ نظروں سے باہر جاتی سفیر کو دیکھا تھا۔ میں سفیر کو گھر چھوڑ کر آتا ہوں، ہو سکتا ہے آنے میں دیر ہو جائے۔ حالب ان تینوں کو بتا کر تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تینوں اس کی پشت کو دیکھتے رہ گئے۔